اوور سینسٹیو انسان جو ہے اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کاؤنسلر چاہیے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ انسان جس کی اچھی مینٹرنگ ہو چکی ہے وہ آسانی سے ہرٹ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے. آج کا جو موضوع ہے پیرنٹس ایز کاؤنسلرز، میری گفتگو 2 حصوں میں ہوگی. پہلے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کسی بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی بات کریں گے پہلے حصے میں کہ کاؤنسلنگ سے ہماری مراد کیا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں پیرنٹس ایز کاؤنسلرز، تو والدین اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں یا والدین اپنے بچوں کے کاؤنسلر بن جائیں، اس سے ہماری اصل میں مراد کیا ہے. تو کاؤنسلنگ کیا ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کے کاؤنسلر بن جائیں، اس سے ہماری کیا مراد ہے، اس سے متعلق گفتگو پہلے حصے میں ہے. میری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اب عملی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا. یعنی کچھ پریکٹیکل سجیسچنز ہمیں انشاءاللہ عملی مشورے تجاویز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں کچھ وقت سوال جواب کے لیے انشاءاللہ نکلے گا. تو ہم وقت میں برکت کی دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے وقت کو ہمارے لیے مفید بنا دے، اور اس میں واقعی ہمیں کم وقت میں ہم زیادہ کچھ سمجھنے، سیکھنے، غور کرنے کا اللہ اس میں ہمیں موقع عطا کرے. اور اس میں کوئی خیر کی بات، کوئی کام کی بات، کوئی ایسی بات جس سے ہمارا پیرنٹنگ رول اور ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کی تعلیم پہ کوئی پازیٹیو اثرات پڑ سکیں. تو میں اپنی گفتگو اب شروع کرتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے مل کر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دوں. اچھا، مجھے ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ ان کی توقعات کو پورا نہیں کر پا رہا، یا انہیں اپنے بچے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے جس کے علاج کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے بچے کی کاؤنسلنگ کر دے. یہ صورتحال میری زندگی میں اکثر پیش آتی ہے کہ والدین مجھ سے اپنے بچے کی کاؤنسلنگ چاہتے ہیں. بہت سے والدین اور اساتذہ سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کاؤنسلنگ کے حوالے سے 3 بڑی غلط فہمیاں ہیں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم کاؤنسلنگ سے متعلق ان 3 بڑی غلط فہمیوں کی اصلاح کر لیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ کسی انسان کی کاؤنسلنگ اس کی مرضی کے بغیر کی جا سکتی ہے. یہ پہلی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے کبھی اساتذہ کسی بچے کو اس کی خواہش کے بغیر اور اس کی مرضی کے برعکس کسی کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کر دے. کبھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی کاؤنسلنگ کر دے، یا کوئی خاتون یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے شوہر کی کاؤنسلنگ کر دے. کبھی ماں باپ کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کی کاؤنسلنگ اس کی رضامندی اور تعاون کے بغیر نہیں کی جا سکتی. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کا مطلب اور اس کا مقصد کسی کو سمجھانا ہے. یعنی کاؤنسلنگ کے حوالے سے دوسری غلط فہمی یہ کہ کاؤنسلنگ کا مطلب اور مقصد کسی کو اپنی بات سمجھانا یا اس کا ذہن بنانا ہے. یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں مجھے لگتا ہے کہ موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو جو عام لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سننے کی بجائے اسے اپنی بات سمجھانے اور ذہن نشین کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے بچوں، گھر والوں اور دوستوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سننا سیکھنا ہوگا. یعنی سننے کا عمل جو ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا، اور سمجھانے کی بجائے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کی اس حوالے سے مدد کرنی ہوگی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھے. تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے نتیجے میں کسی انسان میں تبدیلی آ جائے گی. یہ 3 پرابلمز ہیں یا 3 مس کنسیپشنز ہیں
काउंसलिंग से मुताल्लिक। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि काउंसलिंग के नतीजे में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मैंने इनकी काउंसलिंग की, मैंने अपनी काउंसलिंग इनसे करवाई, इनके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई। काउंसलिंग से तब्दीली नहीं आती। जो काउंसलिंग है ना, ये क्यूरेटिव अप्रोच है। मेंटरिंग जो है वो प्रिवेंटिव अप्रोच है। किसी इंसान की जब मेंटरिंग होती है तो उसका शऊर डेवलप होता है, उसकी ईमान बेहतर होता है, वो फ़िक्री तौर पर और नफ्सियाती तौर पर इतना मजबूत हो जाता है कि छोटी छोटी बातें उसे फील ना हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म भी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिनको अगर बहुत ही बड़े एलिगेशंस भी उन पर लगा दिए जाएं तो भी उन्हें, मतलब वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करते, वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत हल्का सा क्रिटिसिज्म भी उनको घायल कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फीडबैक देना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर मैंने इसको बहुत मीठा सा फीडबैक भी दिया तो ये नाराज़ हो जाएगा। आपने देखा है, उनको आईना दिखाना आसान काम नहीं होता, तो कोई भी उन्हें आईना दिखाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन वैसे ही अगर ज़िंदगी में कोई जगह खुद ब खुद उनको आईना बन के दिखा दे तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फील करते हैं। तो ये जो ओवर सेंसिटिव इंसान है, देखिए सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है, ओवर सेंसिटिव होना मसला है। ओवर सेंसिटिव इंसान जो है उसको हर 2 घंटे के बाद काउंसलर चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म तो छोड़िए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ भी उनको नहीं, कोई तंग नहीं किया, लेकिन वो वैसे ही तंग हो रहे हैं, वो वैसे ही फील कर रहे हैं। आपने ऐसे लोग देखें। अब सोचना ये कि आप तो नहीं है ऐसे लोगों में। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो बाज़ लोगों को ऐसी बातें भी नागवार गुजर जाती हैं जो किसी ने नहीं की होती। बात वाज़ेह हो रही? तो ये बहुत परेशान कुन लोग हैं। इन लोगों का असल, इनकी पहली ज़रूरत या फौरी ज़रूरत जो फर्स्ट एड है ना, वो है काउंसलिंग। जब एक आदमी इतना फील कर जाएगा, ये वो वक्त नहीं है कि उसकी मेंटरिंग की जाए, इस वक्त तो उसकी काउंसलिंग की जाए। इस वक्त तो कहा जाए अच्छा आपको ये फील हो रहा है, अच्छा। फिर उसका तरीक़ाकार दूसरा है, उसकी स्ट्रैटेजी दूसरी है। काउंसलिंग एक अलग बॉल गेम है, मेंटरिंग एक अलग बॉल गेम है। लेकिन एज अ पेरेंट हम इन दोनों रोल्स को निभाते हैं, हमें दोनों रोल्स निभाने हैं, हमारी दोनों जिम्मेदारियां हैं। तो वो बच्चा जिसे बाहर छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, हर थोड़ी देर के बाद उदास हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हर्ट हो जाता है, बुरा मान जाता है, तो इसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और काउंसलिंग के बाद जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर इसकी मेंटरिंग होनी चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है? लेकिन वो इंसान जिसकी अच्छी मेंटरिंग हो चुकी है वो आसानी से हर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनसेंसिटिव हो गया है या बेहिस हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो छोटी छोटी बातों को फील नहीं करता, वो फील करने वाली बात ही को फील करता है, और उतना ही फील करता है जितना फील करना चाहिए, उससे ज़्यादा फील नहीं करता। ये बात क्लियर हो रही है? हमारे बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो काउंसलिंग और मेंटरिंग दोनों काम सीखें और दोनों को समझें। तो आज का जो सेशन है वो मैं काउंसलिंग से मुताल्लिक़ करूँगा। और ये वाले जो मैंने पहले मिसकॉन्सेप्शंस दूर किए कि आप किसी बच्चे की काउंसलिंग उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि एक टीचर कह रही है कि सर मैं इस बच्चे को आपके पास भेज दूंगी, सर आप इसकी काउंसलिंग कर दीजिएगा, तो ये अजीब सी बात है। असल में काउंसली खुद किसी पॉइंट पर अपने आसपास के लोगों में से किसी इंसान को खुद ढूंढेगा, देखेगा, वो आसपास होगा और जिसके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है उसके पास वो जाएगा और उससे अपनी बात खुद ही शुरू कर देगा। ये जो आप किसी के सामने अपना इंतहाई ज़ाती मसला बयान करते हैं, और ये वो इंसान होता है जिससे मसला बयान करने में कोई ख़तरा नहीं है, जो समझदार इंसान है, राजदारी रखेगा, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग नेचुरली हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब
اس کے بعد اب تک میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا نہیں ہے، کاؤنسلنگ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، نیچرل کاؤنسلرز کون ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یعنی جن کی ذمہ داری ہے کاؤنسلنگ، اور اسپیشلی والدین کی. اور جب والدین اویلیبل نہیں ہوتے نا تو پرابلم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے، میں اب آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، آخری دفعہ ایسا کب ہوا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا؟ اور بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ریکال کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، اور وہ بہت پرسنل اپنی فیلنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی، یعنی وہ ہرٹ فیل کر رہا تھا، وہ ڈسٹرب تھا، وہ ایسی کسی سچویشن میں تھا اور اس نے آپ سے رابطہ کیا. اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ کہ زیادہ تر خواتین نے ہاتھ اٹھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بچوں نے ابا جان کو یہ زحمت دینا پسند نہیں کی، اس لیے کہ اس سے وہ خود زحمت میں آ جاتے. تو انہوں نے سوچا کہ امی جان زیادہ سیف ہیں، اپنا مسئلہ ان تک بیان کیا جائے، ابا سے خوف والا معاملہ ہے. تو اب وہ بچہ جو آپ کے پاس آیا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا بچہ آپ سے کچھ شیئر کرنے کے لیے آیا، اپنا انتہائی پرسنل پرابلم، ایسا پرابلم جو اگر وہ آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کو نہیں پتہ لگتا. آپ کو یہ تو پتہ لگتا کہ کچھ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کے پاس وہ آیا، آپ سے اس نے اپنا مسئلہ شیئر کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا، یہ صرف سوچنے کے لیے میں دے رہا ہوں. اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہو گیا، معاملہ ریزالو ہو گیا، یا وہ اسی پوائنٹ پر سچویشن ویسی ہی رہی، وہ اتنا ہی ڈسٹربڈ رہا، وہ ریلیکس نہیں ہو سکا، اس کا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکا، اس کا وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکی. بات سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی. پہلی بات، کیا آپ کا بچہ آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جن سے جا کے وہ اپنا مسئلہ بیان کرے، اپنی انتہائی پرسنل قسم کی بات ان سے شیئر کرے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اور تیسری بات یہ، آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا سچویشن ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر فیل کرتا ہے، وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے، پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے، یا وہ پرابلم اسی طرح موجود رہتا ہے، اس کی ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ پھر ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایپیسوڈ کے بعد، یہ ساری انٹریکشن کے بعد، کیا وہ دوبارہ پھر ہمیں کچھ دن کے بعد اپنا کوئی اور پرابلم ہم سے شیئر کرتا ہے؟ بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کسی سے پرابلم شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا انہیں رسپانس ملتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نیور اگین، اٹ از ناٹ سیف. ان سے میں نے اپنا مسئلہ شیئر کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ ابو کو بتا دیں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول میں فون کر کے ٹیچر سے بات کر لیں گی، مجھے کیا پتا تھا میرے دوست کی امی کو فون کر لیں گی. اب وہ اپنے دوست کی کوئی بات بتا رہی ہے، اس کا وہ بالکل نہیں چاہ رہی یا وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس کے دوست سے آپ ڈائریکٹلی کوسچن کریں، وہ یہ نہیں چاہتا. اور وہ 70% کاؤنسلنگ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ اس لیے آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کر رہا ہے کہ آپ سے ایڈوائس لے، اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا پرابلم اس لیے شیئر کرتا ہے، شیئرنگ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں وہ لائٹ فیل کرے گا. شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں انسان کی ایک ضرورت ہے، سینس آف بینگ انڈرسٹوڈ. اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مجھے سمجھتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے یا میری مانتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. انسان کی بہت بڑی نفسیاتی ضرورت یہ ہے، جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کی یہ دوسری ضرورت ہوتی ہے کہ اسے مشورہ ملے. اگر آپ نے اس کی پہلی ضرورت پوری نہیں کی ہے اور اس کو مشورہ دے دیا ہے تو آپ نے پرابلم سالو نہیں کیا ہے، پرابلم اور سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے.
یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خود جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی پہلی یعنی دیکھیں مشورہ جو ہے نا وہ ہماری انٹلیکچوئل نیڈ ہے، اور ہمیں اس کائنات میں کوئی سمجھے یہ ہماری سائیکولوجیکل نیڈ ہے. ہماری وجودی ضرورت ہے کہ ہمارے ہونے کا اثبات کوئی کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشورہ جو ہے وہ مشورہ ہماری دوسری ضرورت ہے. ایک بچہ ہے وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرتا ہے، اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس احساس میں جائے کہ کوئی اس کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی مجھے سمجھ رہا ہے کا کیا مطلب نہیں ہے وہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ سمجھنا کسے کہتے ہیں. بچے کی ضرورت یہ کہ اس کو سمجھا جائے، یعنی سینس آف بینگ انڈرسٹوڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سم ون ایکسیپٹس یا ایگریز ود می، یعنی میری پوائنٹ آف ویو سے یہ ایگری کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. میرے پوائنٹ آف ویو کو یہ مان لیتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ محبت کرتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھتے ہیں، یہ ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کس نے کبھی لائف میں کسی پروفیشنل کاؤنسلر سے ٹائم لے کے اور چارجز پے کر کے اس کا سیشن اٹینڈ کیا ہے لائف میں، پیڈ کاؤنسلنگ سیشن؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو جب وہ والی سچویشن ہوئی تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس سچویشن میں کیا ہوا. وہ سیشن جس کا آپ نے پے کر کے اٹینڈ کیا ہے، اس میں آپ کو یہی والا، آپ کو جو سب سے بڑی آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ تھی وہ ایڈریس ہوئی تھی، اور وہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو یہ فیل ہوا کہ کوئی تو ہے جس نے مجھے سمجھا، جج نہیں کیا مجھے، میرے بارے میں رائے نہیں قائم کی، مجھے برا نہیں سمجھا، مجھے غلط نہیں سمجھا. دیکھیں سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا اور جج کرنے میں فرق ہے. اگر میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں اور آپ میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ اچھا یہ تو بڑے بے وقوف آدمی ہیں، یا یہ تو بڑے جذباتی آدمی ہیں، یا یہ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، یا یہ تو بڑے کنجوس آدمی ہیں، یا یہ تو بڑے بدتمیز آدمی ہیں، یا یہ تو مذہب سے بہت دور ہیں، یہ تو اللہ سے بہت دور ہیں، یہ تو بڑے نافرمان ہیں، یہ تو بڑے گناہ گار ہیں. اگر آپ میرے بارے میں یہ رائے بنا کے مجھے بتا رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا مسئلہ نہیں بتاؤں گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے اس پورے مسئلے کو سمجھیں. تو جب انسان نفسیاتی یعنی ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے اور وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو سمجھا جائے سے کا کیا مطلب نہیں ہے؟ سمجھا جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جج کیا جائے. جج کرنا کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا. اچھا یہ تو بڑے فضول خرچ ہیں، یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، یہ تو بڑے ناسمجھ ہیں، یہ تو بہت ایسے ہیں، یہ تو بڑے ویسے ہیں. اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اس کے بارے میں یہ اندازے یا یہ رائے بنا رہا ہوں یا اس کا امیج میری نگاہ میں گر رہا ہے تو اپنی شیئرنگ روک دے گا. جب آپ پیڈ کاؤنسلر کے پاس گئے تھے تو آپ کو اپنے امیج کا دفاع کرنے کی فکر نہیں تھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری بات، یہ مجھ سے ایگری کریں گے یا آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ کاؤنسلر جو ہے آپ کو پتا تھا کاؤنسلر کا اپنا ایک پروفائل ہے، ان کی اپنی ایک لائف ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ممکن ہے کہ آپ کا کاؤنسلر کوئی مذہبی شخصیت ہو، ممکن ہے آپ کا کاؤنسلر کوئی لبرل آدمی ہو. آپ کی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کاؤنسلر میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی اتفاق کرے گا، یہ بھی آپ کی توقع نہیں تھی. آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ وہ جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کی تمام باتیں مانے گا، یہ بھی نہیں تھی. اور آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ کاؤنسلر مجھ سے ایسی محبت کرے گا کہ لائف لانگ میرا ایک محبت کا تعلق، اور وہ مجھ سے وہ مجھے فون کر کے پوچھے گا سر آپ کیسے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ میرا کاؤنسلر کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ضروری نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے، جو کاؤنسلنگ کی اساس ہے، جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے نا، پہلے ہم اسے سمجھیں. یعنی ہم جج نہیں کر رہے، ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے؟ اور حتیٰ کہ ہم اس سے محبت کی بھی کوئی فیل میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم اس کو یہ احساس منتقل کر رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں اس کائنات میں کوئی تو ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. سم ون
understands me. اب انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ پھر دوبارہ اپنے مسئلے کا اس سے ذکر کرے, اور وہ کاؤنسلنگ کی ارج اس میں پیدا ہوگی. یہ بڑی زبردست فینومینا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کاؤنسلنگ کی جو بالکل بنیادی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ چیز ہم کبھی کیا ہم اکثر یہ کام نہیں کر پاتے, ہم باقی سارے کام کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کاؤنسلی کی جو زیادہ بنیادی فنڈامنٹل اور فرسٹ اور پرائمری نیڈ ہے, وہ نیڈ ٹو فیل انڈرسٹوڈ ہے. یہ اس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے, اور یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے. اور مشورہ, اچھا اب آپ نے مجھے سمجھ تو لیا ہے, ناؤ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ کیا مجھے اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے, یا کیا مجھے اس سے خلا لے لینی چاہیے؟ یہ والا سوال بات کا ہے. یا کیا مجھے اپنے بچے کو اسکول چینج کر لینا چاہیے؟ کیا مجھے یہ کر لیں؟ کیا مجھے اپنی ساس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ کیا مجھے اپنے ابا کو یہ کہہ دینا چاہیے؟ کیا مجھے گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو کوئی بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے نا, جو آپ نے ڈسکس کیا ہے کسی انسان سے, کیا مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا مجھے ریزائن کر دینا چاہیے؟ یہ جو مشورہ مانگ رہے ہیں نا آپ, مشورہ, یہ آپ کی انٹلیکچوئل نیڈ ہے, اور یہ بہت چھوٹی نیڈ ہے. 70% کاؤنسلنگ کیسز کے اندر ہماری نیڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھا جائے. یہ زیادہ بنیادی نیڈ ہوتی ہے. اور جہاں سے مشورے کا پروسیس شروع ہوتا ہے, مشورہ دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلی نیڈ پوری ہو گئی, اب مشورہ دینے کا طریقہ دیکھ لیجیے. مشورہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا مجھے چھوڑ دینا چاہیے, کیا مجھے اس کو بیئر کرنا چاہیے, کیا مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے, کیا مجھے ڈسکنٹینیو. یہ اس نے مشورہ مانگا. اس کا سب سے کمزور طریقہ اس مشورے کو دینے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ ایک مشورہ دے دیا. آپ نے کہا ہاں یہ کر لینا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس کو مشورہ دیا. یہ مشورہ اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس سے کنکلوڈ کروائیں. پہلا کیس یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنکلوژن شیئر کیا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اس سے کویسچن کیا. کاؤنسلر کیا کرتا ہے, یہ جو دوسرے ٹائپ کا کام ہے یہ کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے اچھا تمہارے خیال میں اگر تم ڈسکنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اور اگر کنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں. یہ سوال کاؤنسلر کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے خیال میں آپشن 1 کو لینے کا کیا فائدہ نقصان ہے, آپشن 2 پہ جانے کا کیا فائدہ نقصان ہے, آپ نے اس سے کیا. اس کے نتیجے میں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بروئے کار لا کر اپنی جو بھی اللہ نے اس کو علم سمجھ دی ہے, اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے خود سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ اون کرے گا, یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ فالو کرے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلی سچویشن میں آپ نے اپنا کنکلوژن اسے دے دیا, دوسری سچویشن میں آپ نے اس سے سوال کیا, اور اس سوال کے نتیجے میں اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ. اچھا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ہماری ایموشنل جو ڈسٹربنس ہے نا, جب ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, ہماری عقل سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ فیصلہ ایموشنز کرتے ہیں. ایموشنز ہماری عقل کو فریز کر دیتے ہیں, ایموشنز ہماری عقل کو انفریز کرتے ہیں. عقل یعنی لاک کر دی یا ان لاک کی, ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹی ان لاک ہوگی یا لاک رہے گی, یہ ڈیسیشن آپ نہیں کرتے, آپ کے ایموشنز کرتے ہیں. تو جب آپ نے کاؤنسلنگ کے اندر سامنے والے کو یہ فیل دیا کہ اچھا میں نے تمہیں سمجھ لیا, اور وہ جب فیلنگس آف بینگ انڈرسٹوڈ میں وہ گیا ہے, اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اب اپنی عقل کا استعمال کرنے کے قابل ہوا ہے. اور اب آپ نے اس سے سوال کیا, آپ نے کہا اچھا واٹ ڈو یو تھنک, تمہارے خیال میں تمہیں کیا کرنا چاہیے, اگر تمہارے خیال میں تمہارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. یہ آپ نے اس سے پوچھا, اس نے اپنی پوری بات کہہ دی, اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے کوئی سمجھ رہا ہے, اور اب آپ نے اس سے پوچھا اچھا تمہارے خیال میں تمہارے پاس کیا آپشنز ہیں, اچھا اور بھی کوئی آپشن ہے تمہارے پاس, اچھا اب 1 by 1 بتاؤ, اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہے, اور اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو کیا فائدہ کیا نقصان ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں
تو وہ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اپنا کنکلوژن پیدا کرتا ہے. یہ کاؤنسلر کا ایک دوسرا بہت اہم ذمہ داری ہے. تیسرا مشورہ دینے کا جو تیسرا لیول ہے وہ مینٹورز لیول ہے, وہ مینٹورز وے ہے. مینٹور کیا کرتا ہے؟ مینٹور ہمارے اندر علم کی اور سمجھ کی جو کمی ہے اس کا اندازہ کر لیتا ہے. مینٹور کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی تو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ, یہ اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ کو بھی یوٹیلائز کر لے تو بھی کنکلوژن غلط ہی نکلے گا, کیونکہ یہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مینٹور ایک ہائر آرڈر کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے, ایک ریفلیکٹو کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے, جس کے نتیجے میں, اور مینٹورز وے یا مینٹورز روٹ از اے لانگ, یعنی یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, اٹس اے لانگ وے. مینٹورز وے از اے لانگ وے. وہ آپ کو انگیج کرے گا, وہ آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے گا کہ کوئی جلدی نہیں ہے, آرام سے کوشچن کرے گا, اور وہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو ایک الگ لیول پہ لے کے جائے گا, آپ کو ایک نیا اینگل دے گا. آپ کے اندر کوئی الگ, آپ کے اندر جو نالج کا گیپ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کنکلوژن تو غلط ہی ہوگا نا. وہ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گا اور انڈرسٹینڈنگ کو اتنا گرو کرے گا کہ اب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یوٹیلائز کر کے صحیح کنکلوژن تک آئیں. یہ ایک بڑا کام ہے, اس کے لیے زیادہ حکمت چاہیے, خود انسان کے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے نے یا کسی نوجوان نے آپ سے اللہ سے متعلق ایسے سوال کیے ہوں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیے اور آپ کے ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوئے؟ کیے ہیں. ایسے سوال ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں, اور ایسے سوالوں کا برا ماننا علاج نہیں ہے, ایسے سوالوں کو دبا دینا بھی علاج نہیں ہے, بلکہ ایسے سوالوں کو اطمینان اور تسلی سے سن کے ان کا ایک تشفی بخش جواب دینا, اور وہ جواب مطلب اس کے لیے اس کی مینٹرنگ کرنی پڑے گی, اس کی سمجھ کو ایک الگ لیول پہ اوپر لانا ہوگا تاکہ وہ ان سوالوں کو ہینڈل کر سکے. یہ کام مینٹرنگ سے حل ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب تک میں نے جو کاؤنسلنگ کی بیسکس پہ بات کی ہے, میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے بڑی نیڈ ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. دوسری نیڈ یہ ہے کہ اس کو مشورہ ملے. تو جو پروفیشنل, جو اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے, وہ ایکچولی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کو سنتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور پھر اس کے اندر جو سمجھ بوجھ ہے اس کا استعمال کرواتا ہے اس سے, تاکہ کنکلوژن صحیح نکلے اور معاملہ حل ہو. اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی مینٹرنگ بھی کرنی ہے, اس کے پاس تو وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے. یہ تو سکسیس کا مطلب اس کے ذہن میں صرف اور صرف پیسے کی سکسیس ہے, چیزوں کی سکسیس ہے, تو اس کے ذہن میں یہ والی بات کیسے ڈالی جائے. پھر وہ اس کا انتظام کرتا ہے کہ اچھا سکسیس کا ایک اور بھی بیٹا ڈائمنشن ہوتا ہے. کامیابی صرف چیزیں جمع کرنے, گھر بنانے, گاڑی بنانے سے تھوڑی ہوتا ہے. پیسے دولت کی کامیابی تو کامیابی کا ایک بہت چھوٹا تصور ہے. کامیابی کا ایک اور بڑا تصور ہے. وہ جو بڑا تصور ہے کامیابی کا, مینٹور پھر اس کے لیے کچھ جال بنتا ہے یا اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے, کیونکہ یہ بھی اگر آپ ڈائریکٹ اسے دیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا, نہیں لے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا تصور دینے کے لیے اپنے بچے کو بڑا ٹیمپرامنٹ چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, بڑا تصور ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو میں بڑا ہوں اور میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں, تو تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی, تم لے لو اسے. ہم بڑے تصور کو اس کی عقل میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا تصور گھسایا نہیں جاتا, بڑا تصور اپنایا جاتا ہے. آپ نے بھی جس بڑے تصور کو سینے سے لگایا ہے, آپ نے اسے اون کیا ہے. کسی نے آپ کو وہ بڑا تصور یا بڑا کاز ڈکٹیٹ نہیں کیا, آپ کو ٹائم لگا ہے. You took 10 years or 5 years or 7 years to reach to that level. اگر آپ کے لیے کوئی ویلیوز امپورٹنٹ ہیں, دین امپورٹنٹ ہے, اخلاقیات امپورٹنٹ ہیں, ایمان امپورٹنٹ ہے, تو آپ کو ایک وقت لگا ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ کسی بچے کو اس پورے پروسیس کو آپ اسپیڈ اپ نہیں کر سکتے. آپ کو ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اس کے لیے دعا کیجیے, اس کو انگیج کیجیے بڑے سوالات میں.
رش فار کنکلوژن، جلدی سے ٹھک سے بات مان لو، سمجھ لو اور شروع کر دو، یہ شارٹ ٹیمپرامنٹ ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب تک میں نے کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ دونوں کا ایک تھوڑا سا کمپیریزن بھی کیا، دونوں کا کانسیپٹ بھی میں نے کوشش کی کہ آپ تک واضح ہو، اور میں نے کاؤنسلنگ کی جو بالکل بنیادی چیز ہے، یعنی کاؤنسلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، میں نے اس کی بات کی. اچھا، یہ پہلے حصے کی جو میری گفتگو ہے اس میں بس آخری پوائنٹ اب یہ ہے کہ بچوں کا کاؤنسلر بننے سے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا کاؤنسلر بنیں، آپ اپنے بچوں کے کاؤنسلر ہو جائیں. آپ کو مینٹور بھی بننا ہے لیکن اس سے پہلے کاؤنسلر بھی بننا ہے. اس سے میری مراد کیا ہے اس کو میں اور سمپل ورڈز میں 2-3 باتیں میں آپ سے اور عرض کروں گا کہ کیسے، یعنی کیا مطلب ہے کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہو جاؤں، کیسے ہو جاؤں، میں کیسے سمجھوں کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہوں. تو اس کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل جو پرابلم ہے، اس کی پرسنل کنسرن ہے، اس کی کوئی انتہائی پرسنل وری ہے، پریشانی جسے ہم کہتے ہیں، مسئلہ کہتے ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والی کوئی بھی انکمفرٹیبل فیلنگ ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ سے اپنی انتہائی ذاتی مسئلہ، پرابلم شیئر کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کے کاؤنسلر ہونے کو کوالیفائی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر رہا تو آپ کو پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہوگی. وہ میں ابھی جو مشورے دوں گا تو اس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا. لیکن کاؤنسلر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی فیلنگس یا اپنی وریز یا اپنے کنسرنس یا اپنے انتہائی پرسنل پرابلمس آپ سے شیئر کرے، اور یہ شیئر کرتے ہوئے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کرے اور سیکیور اور سیف بھی فیل کرے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذاتی انتہائی پرسنل چیزیں شیئر کر رہا ہے بلکہ وہ محفوظ تصور کر رہا ہے اپنے آپ کو. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو انتہائی ذاتی بات بتاؤں گا تو آپ میرے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کریں گے. یعنی ابھی اس وقت سچویشن کیا ہے، میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا، ایک بچے کو چوٹ لگی ہے، ماں اور باپ اس کو، آپ جملہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر چوٹ مار کے آ گئے. یعنی اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پھر چوٹ مار لی. یا آپ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ نہیں کرنا اور تم نے کیا ہے. لیکن اس کو چوٹ لگی ہے، وہ اس وقت ہرٹ فیل کر رہا ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ اسے گلے لگایا جائے، اس کو یہ ریئلائز کروانا کہ تم نے غلطی کیا کی ہے اور تم نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، اس لیے دیکھو تم چوٹ لگا کے آئے ہو. یہ وہ ٹائم نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں. میں ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں، میں ڈاکٹرز کے جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس میں دیکھتا ہوں، میں بہت سی پبلک پلیسز پہ دیکھتا ہوں، پارکس میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کسی وجہ سے ایک بچہ ڈسٹرب ہوا ہے، ہم اسے یہ احساس کنوے کرنے میں کہ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، ہم الٹا اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں یا بعض اوقات کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے اور جسم پہ چوٹ لگی تھی اب دل پہ بھی چوٹ مار دی آپ نے. یعنی یہ جو جملہ ہے چوٹ لگا کے آ گئے، یہ کتنا خراب جملہ ہے. ایک بچے کے نیا ڈریس اس نے پہنا ہے اور اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی، اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی اور وہ چیز گرنے سے ڈریس خراب ہو گیا. نیا ڈریس تھا اور بچے کا فیوریٹ ڈریس تھا. ہم بچے سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس کا کوئی دکھ اسے تو ہوا ہی نہیں ہوگا، مجھے ہی ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ بچے کے لیے بھی یہ تکلیف کی بات ہے کہ میرے نئے جوڑے پر کوئی چیز گر گئی اور وہ خراب ہو گیا. بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو، ہم الٹا اپنا غصہ، نئی شرٹ پہنائی تھی، کیا حشر کر دیا اس کا، اب میں تمہیں کیا کپڑے پہناؤں، تمہیں تو شادی میں جانا تھا، ان کپڑوں کو پہن کے عجیب آپ نے حرکتیں شروع کر دی. ارے بھائی وہ بھی غم میں ہیں.
ہم یہ نہیں فیل کرتے کہ وہ بھی دکھ میں، وہ بھی غم میں ہے. ہم بڑے ہیں، ہم اپنے غم کی بجائے اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کریں. یہ کاؤنسلنگ ہے. ہم اس کو دوسرا شوق دے رہے ہیں. پہلے تو اس کو صرف یہ تکلیف تھی کہ میری شرٹ خراب ہو گئی، اتنی اچھی شرٹ تھی میری. اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ میری امی کو کیا ہو گیا، دیکھو انہیں کیا ہو رہا ہے. یہ مطلب اب امی کو سنبھالے. اب وہ شرٹ کا جو غم ہے وہ بھول کے اب امی کو دیکھ رہا ہے. پہلے اس کو یہ پریشانی تھی کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ ابو ڈانٹیں گے کیونکہ میں نے ابو کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا اور کچھ اور اپنے تجربے میں نے کیے جس سے مجھے چوٹ لگ گئی، اور اب ابو مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ابو نے تو الاؤ ہی نہیں کیا تھا یہ کام اور میں نے کر لیا. دیکھیے، اگر آپ کے بچے نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صحیح کام کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹیشن کی ارج اللہ نے رکھی ہے، وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک شاپنگ بیگ لے کر آتے ہیں یا ایک گڈی بیگ لے کر آتے ہیں اور وہ بیگ آپ روم میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، اور پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، تو اس بچے کو، اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس بچے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ اس کے لیے بے اختیار ہے. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اٹھے گا اور جائے گا آہستہ آہستہ اور دیکھے گا آپ دور چلے گئے، پھر وہ گڈی بیگ کھولے گا، دیکھے گا اندر کیا ہے، پھر اسے بند کرے گا، پھر آ کے بیٹھ جائے گا، اور پھر واپس آئیں گے کسی نے اس کو کھولا تو نہیں تھا. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیوریس ہے، ایکسپیریمنٹیشن کی ارج ہے اس میں، ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہے اسے. یہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں، اس کو اس کی فطرت سمجھیں. جیسے پانی کے گیلا پن سے ہم پانی سے ناراض نہیں ہوتے. پانی سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو جائے کہ تم گیلے کیوں ہو، بچے سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو گئی کہ وہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے، مانتا کیوں نہیں ہے، ہر چیز میں گھستا کیوں ہے، یہ اس کی فطرت ہے. ہاں اگر وہ یہ بات مان لیتا ہے اور نہیں جاتا، نہیں اس کو کھول کے دیکھتا، اوکے، یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنی کیوریوسٹی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، فوراً نہیں سیکھے گا، آہستہ آہستہ دا چائلڈ ول لرن کہ اپنی کیوریوسٹی کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے برابر میں کسی کا پرس ہے، آپ کے اندر یہ کیوریوسٹی اس وقت نہیں ہے کہ اس کا پرس کھول کے چیک کریں کہ اس میں کیا ہے، اور اس کو آپ غیر اخلاقی اور بدتمیزی کی بات کہیں گے، لیکن بچے کے لیے آؤٹ آف کیوریوسٹی اپنی اماں کا پرس کھول لے گا. یہ اس کا پرابلم ہے. آہستہ آہستہ اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کلچرلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے میری امی ڈسٹرب ہوتی ہیں تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنی کیوریوسٹی کو گریجولی ہولڈ کرنا سیکھے گا. تو بچے کا جو معاملہ ہے کہ آپ کا بچہ کمفرٹیبل فیل کرے، سیکیور فیل کرے، سیف فیل کرے جب وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرے. ابھی تو بات یہ ہے کہ اس نے تو اپنا پرابلم آپ سے شیئر ہی نہیں کیا، وہ تو چھپا رہا تھا کہ اس کی شرٹ خراب ہو گئی ہے. آپ کو پتہ لگ گیا کہیں سے، آپ نے دیکھ لی، پھر آپ نے جو اس کو سنائی، وہ تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو چھپا جائے. اس کی دو پریشانیاں دیں. پہلی پریشانی یہ تھی کہ اس کو بھی یہ دکھ تھا کہ اس کی شرٹ جو ہے نا، نئی شرٹ خراب ہو گئی، دوسری یا یونیفارم کی شرٹ پھٹ گئی. دوسری پریشانی یہ تھی کہ امی نے اگر دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا، اور اگر ابو کو بتا دیا تو پھر تو امی کا کیا بنے گا. اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے وہ، اتنی چیزیں سوچ رہا ہے. اتنا ڈسٹرب ہونا آپ کے بچے کی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو ریلیکس ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بالکل ریئل سچویشن ہے. تو وہ بچہ جو اپنا پرابلم اس وجہ سے ہائڈ کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ پریشان ہوں گی، آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ ڈسٹرب ہوں گی اور آپ مجھے سنائیں گی اور میری شامت آ جائے گی، تو آپ تو پھر وہ بندہ نہیں ہے جس سے وہ کاؤنسلنگ کرا سکے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل پرابلم یا اپنی پریشانی یا اپنی انگزائٹی آپ سے شیئر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس میں وہ سیف، سیکیور اور کمفرٹیبل ہے.
اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ انشاءاللہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں گے. دوسری بات جو اس کے اندر بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تو پہلی وہ کوالٹی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 کوالٹیز اور ہیں. اگر وہ کوالٹیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ پھر واقعی بہت ہی اچھے کاؤنسلر اپنے بچے کے بن سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے جو بالکل نان نیگوشیبل کوالٹی ہے جو میں نے پہلی بتائی. دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, جب وہ انسیٹلڈ ہوتا ہے, جب وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, جب وہ آپ کا بچہ کسی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ڈسٹرب ہے اور کوئی مسئلہ ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ یہ اندازہ کرتے ہیں تو سب کے سامنے نہیں بولتے اس کو کوئی پرابلم ہے, یہ کچھ چھپا رہا ہے. جب سب کے سامنے بولیں گے پھر انکمفرٹیبل ہو جائے گا, پھر وہ انسیکیور فیل کرے گا کہ انہوں نے سب کو بتا دیا. یہ تو آپ کی نظر نے بھانپا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے. آپ علیحدہ سے اس کے ساتھ اس کو بلائیے اور اس سے بات کیجیے. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بہت سارے تکلیف دہ واقعات پیش آتے ہیں. پچھلے دنوں قصور کا ایک واقعہ بہت جس نے پوری معاشرے کو, ہم سب تکلیف سے گزرے, اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. بہت سے والدین اپنے بچے سے اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ بچے کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوتی. ماں اور باپ کا اپنے بچے سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اگر پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو آپ کی نگاہ اس کو محسوس کرے. آپ کی بینائی کو کیا ہوا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بھی معاملہ, میں ان سچویشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں بچوں کا کسی بھی طور پر کوئی ایبیوز کر رہا ہے, کسی بھی طور پر بچے کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, کسی بھی سچویشن میں بچہ فزیکلی یا ایموشنلی یا مینٹلی کسی بھی حوالے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, تو وہ اس بچے کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جائے گا, وہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ڈسٹرب ہے, کوئی پرابلم ہے, سم تھنگ از گوئنگ رانگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ 1-on-1 کوئی ٹائم نکالوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اب مجھے اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی ہے. یہ کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے اس وقت. تو کبھی تو یہ ہوگا کہ بچہ خود سے آپ کو پرابلم بتائے گا, لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ اگر پرابلم کی نوعیت ایسی ہے جو وہ خود سے بتانا اس کے لیے بہت مشکل ہے, آپ کی نگاہ پہچانے گی. یہ بہت ایک الگ کوالٹی ہے جو اس وقت پیرنٹس, چونکہ وہ ہم اتنے آکیوپائڈ ہیں اپنی زندگی میں, اتنے غافل ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہوا کیا ہے. بچے کو ہمارا مشاہدہ بہت کمزور نوعیت کا ہے. تو تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچہ بھی آپ کو ٹرسٹ وردی اور وائز سمجھتا ہے, لہٰذا آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کو پرابلم بتانا چاہتا ہے بلکہ آپ کو اتنا سمجھدار اور اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلی کوالٹی تو میں نے پہلے بتائی, اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے, پرسنل فیلنگز اور پرسنل پرابلم, اور سیکیور, سیف, کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. یہ تو بالکل پہلی کوالٹی ہے جس پہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ پہچان لیتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچے کی نظر میں آپ ٹرسٹ کے قابل ہیں, آپ کو کوئی بات بتائی جا سکتی ہے, آپ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے, اس کی نظر میں آپ سمجھدار ہیں. بہت سے بچوں کی نظر میں ان کی امی یا ان کے ابا سمجھدار نہیں ہیں, بلکہ بچے, میں اکثر مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے چھوٹے بچے تو زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی ابو بہت سمجھدار ہیں. جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں سمجھا, اور جب وہ 15 سال کو کراس کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں, وی آر اسمارٹر دین آور پیرنٹس, وی ڈونٹ نیڈ دیئر ایڈوائس, اف آئی ول فالو دیئر ایڈوائس آئی ول بی لاسٹ. اس یقین کے ساتھ بقیہ زندگی شروع کرتے ہیں وہ. یہ بڑی عجیب بات ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, چوتھی بات جو میں, یعنی پہلی کوالٹی کے بعد جو اضافی 3 کوالٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ کے, میں یہ بات چل رہی ہے کہ پیرنٹس ایز کاؤنسلر ہونے سے مراد کیا ہے ہماری, تو یہ چوتھی بات جو میں اس میں کروں گا وہ یہ ہے کہ
آپ کا اور اس کا جو سیشن ہوا ہے کاؤنسلنگ کا، اس سیشن کے نتیجے میں وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، بہتر فیل کرتا ہے، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی امپرووڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ باقی ہے. ٹھیک ہے ابھی میرے زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آئی، سچویشن بھی میرے سامنے وہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے ریلیکس ہو گیا ہوں، تھوڑا سا کانفیڈنس بہتر ہو گیا ہے، بہتر فیل کر رہا ہوں، اور مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائے گا. مطلب وہ سیشن کے بعد بہتر فیل کر رہا ہے، ریلیکسڈ فیل کر رہا ہے. اگر یہ کام وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یہ اچھی مطلب یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. تو اب تک جو میں نے بات کی، میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ میں کیا فرق ہے، کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ 3 مسکنسیپشنز کیا ہیں، کاؤنسلنگ بچے کا کاؤنسلر بننے سے ہماری کیا مراد ہے، اور اس میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کیں. بچے کا کاؤنسلر بننے سے ہماری یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب میں چلتا ہوں اپنی گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اب پریکٹیکلی کیا کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اچھا کاؤنسلر کا مقام یہ ہے، کاؤنسلر کی کوالٹیز یہ ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے، کاؤنسلنگ کا پروسیس یہ ہے، کاؤنسلنگ کی فنڈامنٹلز یہ ہیں، بہت ساری چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئیں. اب کچھ پریکٹیکل سجیشنز، اور میں 7 مشورے آپ کو دوں گا، 7 کہہ لیجیے پریکٹیکل سجیشنز میں آپ سے شیئر کروں گا، 7 عملی کام میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ اب ہم اس کو کیسے اچیو کریں، کیا کیا جائے اس میں انشاءاللہ، جس پہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آگے کام بنے گا. سب سے پہلا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ خوش نظر آئیں. اور اس کے لیے میں ایک ایکسرسائز ابھی آپ سے کروانا چاہتا ہوں. آپ ابھی کم از کم 3 جاننے والوں کو یہ میسج کیجئے. اگر آپ کے ہسبینڈ یا وائف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سگنل نہیں آ رہے، شاید یا آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، چلیں بچ گئے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ تھا، آپ لوگوں سے پوچھئے گا واپس جا کے کہ تم میری ہیپینس کو کیسے ریٹ کرو گے. ڈو آئی لک ہیپی؟ تمہارے خیال میں ایک خوش مزاج انسان ہوں، خوش نظر آتا ہوں؟ ہاؤ آفن ڈو آئی لک ہیپی؟ ڈو یو بلیو دیٹ آئی ایم اے ہیپی پرسن؟ تمہارے خیال میں کیا میں ایک ہیپی پرسن ہوں؟ تو یہ سوال آپ اپنے 3-4 جاننے والوں سے کیجئے. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے اور خوش اندر سے ہیں بھی نہیں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے ہماری پبلک لائف جو گھر سے باہر کی زندگی ہے، اور ایک ہے ہماری پرائیویٹ لائف جو گھر کے اندر کی زندگی ہے. گھر کے باہر خوش نظر آنے کا فن بہت لوگوں کو آتا ہے، چاہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، گھر کے باہر کی زندگی میں خوش نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کلائنٹ کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، باس کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، نیبر کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. صرف ایک غریب بیوی ہے جس کو خوش نہیں دکھائی دیتے، ایک بیچارہ شوہر ہے جس کو خوش دکھائی نہیں دیتی، بچوں کو خوش دکھائی نہیں دیتے. صرف فیملی کے ہی تو 4 آدمی ہیں جن کو خوش دکھائی نہیں دیتے، باقی تو پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ بڑے خوش ہیں. یہ اصل میں ہم اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا جو فاصلہ ہے وہ اپنی پبلک لائف میں مینٹین کرتے ہیں، اور اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا فاصلہ اپنی پرائیویٹ لائف جس کو گھر کی زندگی کہتے ہیں اس میں مینٹین نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن اگر کچھ ٹائم گزر گیا ہے تو پھر یو ول بیکم واٹ یو ایکچولی آر. یو کانٹ پروجیکٹ یور مطلب سوڈو فیس. مطلب آپ جو ہیں بہت مشکل کام ہے. اگر کوئی اتنا بڑا مطلب بہت ہی بڑا فنکار ہے، مطلب اگر وہ ایسا کر رہا ہے، مطلب اللہ بچائے، یعنی بہت مشکل بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی، بچے، امی، ابا، بہن، بھائی، ان کے سامنے وہ بن کے رہے جو کہ وہ ہے نہیں. تو آپ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ مطلب ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جائیں، ہم اپنی امی کو دیکھیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ اس وقت خوش ہیں، نہیں ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اچھی موڈ میں ہیں، دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے.
والد صاحب کا بھی پتہ لگ جاتا ہے, آپ میں سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کے ابا اس وقت کس پوزیشن میں ہیں, کیسے. اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس وقت خوش نہیں ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار ابھی میں آیا تھا یہ بات کرنے کے لیے, لیکن چلو چھوڑو, میں پھر کل آ جاؤں گا, میں دوبارہ کسی وقت, میں شام میں آ جاؤں گا, میں چلو کسی اور وقت دیکھ لوں گا, ابھی ذرا وہ کسی الجھے میں ہیں, ابھی وہ ذرا کچھ مسئلہ چل رہا ہے, تو اب میں چلو پھر ایک دو دن بات کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے چلتے ہیں آپ اپنی امی کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ خوش نہیں ہے. آپ اپنے بہن بھائی کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے خوش نہیں ہے. آپ کا بچہ, اگر آپ خوش نظر نہیں آتے, آپ اپنے بچے کو, بہت غلط قسم کی پیرنٹنگ ہوتی ہے جب ہم ناخوش رہتے ہیں. خوش نظر آنا, اور خوش نظر آنے کا مطلب ہے گھر کے اندر آپ خوش ہیں تو خوش نظر آئیں گے, باہر کی دنیا میں تو آپ خوش نہیں بھی ہیں تو خوش نظر آ سکتے ہیں. یہ فن تو ہمیں آتا ہے. آفس کے اندر ہم بھلے خوش نہ ہوں, زندگی میں خوش نہ ہوں, آفس میں سب کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس آدمی کی زندگی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے, وہ خوش نظر آتا ہے. گھر کے اندر نہیں خوش نظر آتا. تو گھر میں اپنے اوپر کام کریں, خوش نظر آئیں. اگر آپ خوش نظر آتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرے گا. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے تو وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے. حتیٰ کہ آپ کی بیوی, آپ کا شوہر بھی آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ, ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو گولی دیتا ہے, کھانے والی, اور سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کچھ اور کام کرتا ہے, گولی نہیں دیتا. مطلب اب آپ اسے گولی سمجھیں وہ الگ بات ہے. تو اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز, بہت معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں, اگر وہ دیکھنے میں ہیپی نہیں نظر آ رہے, آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی بات شیئر کرنے میں. اور اگر وہ مسکرا دیں, ڈاکٹر صاحب مسکرا دیں, سائیکیٹرسٹ مسکرا دے, آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, جو گولی دے ہی نہیں سکتا, گولی دینے کا اس کو فن آتا ہی نہیں ہے, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے, گولی دینے والا اس کی ٹریننگ نہیں ہے, اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مسکراتا رہتا ہے. اگر وہ سائیکالوجسٹ ہے اور پھر بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں مسکرا رہا تو یہ بہت مسئلہ ہے. پھر پرابلم ہے. مطلب ایکچولی اس کو مسکرانا ہوگا. اس کے نتیجے میں سامنے والا مطلب ویلکم فیل کرتا ہے, اسے لگتا ہے ہاں اب میں اپنی بات ان سے کر سکتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. آپ کی پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ خوش نظر آئیں. اس کے لیے آپ 3-4 لوگوں سے پوچھیے گا کہ تمہارے خیال میں کیا میں خوش نظر آتی ہوں یا آتا ہوں, اور تمہارے خیال میں میں خوش رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں, یہ بھی پوچھیے گا لوگوں سے. خود بھی سوچیے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ناخوش ہوتے, مطلب خوش اس لیے نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی غم ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ خوش نظر نہیں آ رہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور ورکڈ ہیں, برڈنڈ ہیں, ماسی نہیں آ رہی کئی دن سے, بچوں کے ایگزام آ گئے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, کام بہت ہے, طبیعت خراب ہے. کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ خوش نظر آئیں, اندر سے خوش اپنے آپ کو کریں تاکہ آپ خوش نظر آئیں. یہ آپ کی بہت اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلا کام ہے. اگر اس میں مشکل ہے تو اس کو سیکھیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ کوالٹی ٹائم دیجیے. اور کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے, یہ کس نے سنا ہے یہ لفظ کوالٹی ٹائم؟ الحمدللہ سب نے سنا ہے. کوالٹی ٹائم کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ لگے گا کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے. اس کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے, اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے. فرض کیجئے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ کو روکوں, آپ سے کہوں کہ آپ سے مجھے 15 منٹ بات کرنی ہے, اور میں آپ سے سیشن کے بعد 15 منٹس
بات کروں آپ سے, میں کچھ پوچھوں, کچھ معلومات لوں, میں آپ سے پوچھوں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, کہاں جاب کرتے ہیں, کیا آپ کرتے ہیں, آپ سے مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے, وہ انفارمیشن آپ سے لوں, تو کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے, میں نے انہیں ٹائم دیا. انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. انہوں نے مجھے اس لیے ٹائم دیا ہے کیونکہ میں نے تو ان سے ٹائم لیا ہے, میں نے ٹائم دیا تھوڑی ہے. اس لیے کہ ان کے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے. جس کے ایجنڈا پہ بات ہوتی ہے وہ ٹائم لیتا ہے. سوری, میرے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے, اس لیے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. اگر میں پروگرام کے بعد ان کو روکوں تو چونکہ میں ان سے کویسچنس کر رہا ہوں لہٰذا میرے ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے, اس لیے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے, میں نے تو ٹائم لیا ہے. ہم اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں, بچوں کو اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں, ادھر آؤ, یہ بتاؤ, یہ کر لیا, یہ ہو گیا, کھانا کھا لیا, نماز پڑھ لی, ہوم ورک کر لیا, ایگزام کا کیا ہوا, ٹیسٹ کا کیا ہوا, نمبر کتنے آئے, فلاں ٹیسٹ کب ہے, اب کب اس کا کام کرنا ہے, اس اسائنمنٹ کو کب سبمٹ کرنا ہے. یہ ساری انفارمیشن وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. آپ ٹائم لے رہے ہیں, دے نہیں رہے, وہ دے رہا ہے آپ کو ٹائم. کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات ہوگی یا میوچولی اگریڈ ایجنڈا پہ بات ہوگی, یعنی دونوں کا ایک متفقہ ایجنڈا ہے یا پھر تمہارا ایجنڈا ہے. بیوی کو ٹائم دینے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے, کسی کو بھی ٹائم دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات ہے یا متفقہ ایجنڈا پہ بات ہے. ہم یہ نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹائم دیا ہے حالانکہ میں نے ٹائم لیا ہے. تو کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر ہے دیئر ایجنڈا یا میوچولی اگریڈ ایجنڈا. کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہم کس وقت بات کریں گے, کس ماحول میں بات کریں گے کہ ہم انٹرپٹ نہ ہوں, ہماری جو گفتگو ہوگی, ہماری جو ملاقات ہوگی وہ ان انٹرپٹیڈ ہوگی, اچھے ماحول میں ہوگی, چلتے پھرتے میں نہیں ہوگی. یعنی گیٹ پہ کھڑے ہو کر بات کر لی بچے سے, کہیں راستے میں مل گیا وہاں بات کر لی, گھر میں داخل ہو رہے تھے داخل ہوتے ہوئے بات کر لی, وہ کوئی کام کر رہا تھا ادھر ہی پہنچ گئے, وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ادھر ہی بات کر کے آ گئے, یہ بات ہو گئی. آپ اپنے باس سے جب بات کرتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنے کلائنٹ سے جب بات کرتے ہیں تو بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنی ٹیم سے بات کرتے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں. اصل میں ہم سب کو ہماری ایجوکیشن نے نا کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا سکھایا ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ باس جس کو بہت سے لوگ دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کو راضی رکھنا سیکھ لیتے ہیں. مطلب دل سے ناپسند کرتے ہیں اپنے باس کو اور خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خوش رکھنا مشکل ہو جاتا. تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کم از کم 20 منٹ کی گفتگو ہونی چاہیے, کم از کم 20 منٹس کا سیشن ہونا چاہیے, ایک اچھے ماحول میں ہونا چاہیے, آئیڈیلی بیٹھ کے ہونا چاہیے, یا کہیں واکنگ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سوچا ایک اچھا ماحول ہے, ان انٹرپٹیڈ ہے. کوالٹی ٹائم جو دوسرا انڈیکیٹر, اس کا مطلب یہ کہ وہاں ٹی وی نہیں چل رہا, موبائل فون اگر بج رہا ہے تو آپ اسے خاموش کر دیں گے. دیکھیے جب آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا موبائل بجتا ہے تو آپ موبائل فون ریسیو نہیں کرتے. جب آپ باس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی جب موبائل آپ کو چاہے بیوی کا ہی ہو تو آپ نہیں اٹھاتے. آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ بڑی ہستی کے سامنے ہوں, نہیں اٹھاؤں گا فون. لیکن جب آپ بچے کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی کا فون بجتا ہے تو آپ ان کو ایکسکیوز می بھی نہیں کہتے, آپ انہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ ایکسکیوز می میں ذرا ایک اہم فون ہے اٹھا لوں, آپ یہ نہیں کہتے. آپ فون اٹھاتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, اور پھر بات کرتے کرتے باہر نکل جاتے ہیں یا کچھ اور کام شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سوچتی ہے کہ میں ابھی ان سے ایک بات کر رہی تھی, یہ مجھے کوئی بات بتا رہے تھے, یہ بات انکمپلیٹ رہ گئی, ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ بات انکمپلیٹ رہ گئی. فون رکھنے کے بعد آپ معذرت بھی نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ایکسکیوز می وہ ایسا فون آ گیا, میں سوری, میں ہماری بات ہو رہی تھی, مجھے فون اٹھانا پڑ گیا, آئی ایم سو سوری. آپ یہ نہیں کہتے, اس لیے وہ بیوی ہے, اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسی طرح آپ کے ساتھ چلتی رہے. یہ بچہ ہے, اس کی مجبوری ہے, چلے گا ایسے ہی. یہ ہمارا پرابلم ہے.
لیکن ہم اپنے کلائنٹ یا باس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ انانٹرپٹڈ اچھے ماحول میں کم از کم 20 منٹ کی گفتگو ہے. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے. دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ انانٹرپٹڈ 20 منٹ جس میں موبائل ٹی وی یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور تسلی سے بیٹھے ہوئے ایک اچھا ماحول ہے. تیسرا انڈیکیٹر کوالٹی ٹائم کا یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے دوبارہ ملاقات کا متمنی ہو. ارج ٹو میٹ اگین اس کے اندر زندہ رہے. اس وقت بہت سے والدین اپنے بچے کو, خاص طور پہ جو والد صاحب ہیں, جس طرح اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا کل دوبارہ ملیں گے, تو بچہ کہتا ہے اللہ کرے کل آئے ہی نہیں, کبھی بھی کل نہ آئے, آج ہی رہے. اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ جو میرا ابھی حال ہوا, جتنا نروسنس مجھ پہ ابھی طاری ہوئی, دوبارہ کل پھر ایسا ہونے کا خطرہ ہے, اللہ رحم فرما. ارج ٹو میٹ اگین کا مطلب یعنی کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے ٹائم دے دیا, اس کی خواہش ہے یار یہ دوبارہ کب ہوگا, دوبارہ کب ملیں گے, دوبارہ کب بیٹھیں گے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فیملی ٹائم بھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی پوری فیملی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر یا دسترخوان پر کھانے کے بعد آپ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھیں, یہ بھی بڑا زبردست ٹائم ہے, بہت زبردست کام ہے یہ بھی. اس کو دیکھنا ہوگا. یعنی پہلا میں نے 7 عملی مشورے دوں گا. پہلا مشورہ میں نے یہ دیا کہ بھائی خوش نظر آئیے اور اصل میں خوش ہو جائیے, مطلب مان جائیں, راضی ہو جائیں, مطلب نہیں چھوڑ دیں, مطلب خوش ہو جائیں پلیز. دوسرا کام میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کوالٹی ٹائم دیں, جس کے میں نے 3 انڈیکیٹرز عرض کیے. تیسرا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سننا سیکھیے. لسن. دیکھیے کاؤنسلنگ جو ہے ہمارے وجود کا یا ہمارے بدن کا وہ عضو یا وہ آرگن جو کاؤنسلنگ میں سب سے زیادہ کام آتا ہے وہ ہے کان, نہ کہ زبان. یعنی کاؤنسلنگ زبان چلانے سے نہیں ہوتی, کاؤنسلنگ سننے سے ہوتی ہے. اور دیکھیں کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے اہم جملے ہیں نا جو آپ نے کاؤنسلنگ میں بولنے ہیں, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ جملے کیا ہیں. آپ نے سننا ہے. آپ میں سے وہ بندہ جس کو یہ کرنا آتا ہے نا, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں اچھا, او آئی سی, ہاں اچھا, ہاں او اچھا, ہاں آہا, پھر ہاں تو پھر اچھا, ہاں اچھا, او ہاں. یہ کاؤنسلنگ کے اندر سب سے قیمتی جو لینگویج ہے نا کاؤنسلنگ کی وہ یہ ہے. اچھی کاؤنسلنگ میں کاؤنسلر یہی کرتا ہے. یعنی آپ میرا کاؤنسلنگ اپوائنٹمنٹ لیں گے بڑی مشکل سے ملے گا, اس لیے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں. اور میں آپ کہیں گے کہ سلمان صاحب کا میں نے کاؤنسلنگ اپوائنٹمنٹ لیا, 80% ٹائم میں وہ یہ بولتے رہے, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں یہی کروں گا. اور آپ کو بہت بھاری پیسے دینے پڑیں گے اس کاؤنسلنگ کے, اور میں آخر میں کچھ بات بولوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بولیں گے آپ, میرے کان استعمال ہوں گے. کاؤنسلنگ کا جو بڑا کام ہے وہ سننا اور سمجھنا ہے. تو سننا سیکھیے. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر میرا بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا. تو میں جواب میں باتوں میں ایک بات جاننے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ بات کیا ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا آپ باتونی ہیں. اگر آپ بہت باتونی ہیں تو آپ کا بچہ کم بولے گا, اس لیے کہ باتونی آدمی دوسرے کی اسپیکنگ اسپیس کو انکروچ کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ٹاکنگ اسپیس میں نے اتنی لوں جتنی میری اسپیس ہے, میں اس سے زیادہ ٹاکنگ نہیں کروں. اور کاؤنسلنگ کے اندر تو مجھے کم بولنا ہے. تو سننا سیکھیے. اور سننا سیکھنے کا جو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ یہ وربل آپ کا رسپانس کیا ہوگا. سننا سیکھنے میں 2 باتیں اور ہیں, یعنی 3 کام آپ کو, جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا سننا کسے کہیں گے یا ایکٹیو لسننگ کسے کہیں گے.
ایکٹیو لسننگ کے اندر بھی 3 انڈیکیٹرز ہیں. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کی زبان سے, آپ کے منہ سے یہ والی چیزیں نکل رہی ہیں جو میں نے ابھی نکالی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ چہرے پر, کچھ لوگوں کے چہرے پہ ججمنٹ آ جاتی ہے, یعنی چہرے سے ڈس اپروول کنوے ہوتی ہے, چہرے سے اریٹیشن کنوے ہوتی ہے. آپ نے دیکھے ایسے چہرے, آپ کسی سے بات کر رہے تھے اور اس کی شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سڑ رہا ہے. کبھی نہیں ہوا نا؟ اہم سوال یہ ہے کہ دوسرے کو بھی ایسا ہی تو نہیں لگ رہا تھا, کہیں آپ بھی ایسا ہی چہرہ تو نہیں بنا لیتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرا پوائنٹ ہے فیشل ایکسپریشنز. کامیاب لسننگ اسے کہتے ہیں کہ بولنے والا بولنے پہ انکریجڈ فیل کرے. یعنی ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, آپ کا کاؤنسلی کے آپ کے کاؤنسلی کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے ایکسپریسو ہونا آسان ہو جائے. تو ایکسپریسو ہونا کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام, منہ سے جو کام کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اچھا یہ کام کرنا ہے. دوسرا, آپ کے چہرے پر خوشگواری کا تاثر رہنا چاہیے. فیشل ایکسپریشنز ویلکمنگ ہونے چاہیے. فیشل ایکسپریشنز سے ڈس اپروول یا ریجیکشن یا اریٹیشن ریفلیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی یہ دوسرے کام, یہ کیسے جانا جائے کہ میں کیسا چہرہ بناتا ہوں, اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی مدد درکار ہے. آپ کم از کم 5 ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے اور آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, مطلب ٹھیک ہے, ہاں ان لوگوں سے آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان سے پوچھیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں گفتگو کرتے ہوئے میرے فیس پہ ڈس اپروول یا ریجیکشن یا اریٹیشن کے آثار تو نہیں آ جاتے؟ میں اپنے چہرے کے تاثر سے تمہیں دشواری میں مبتلا تو نہیں کرتا؟ تمہیں انکمفرٹیبل کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرے چہرے کے تاثر سے تم انکمفرٹیبل ہو جاؤ؟ عجیب بات ہے یہ. آپ کا اسپاؤس آپ کو بتائے گا, آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری چیز ہے آپ کی اوور آل باڈی لینگویج. یعنی ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کا گول یہ ہے کہ کاؤنسلی اپنا معاملہ کھل کے ایکسپریس کر سکے, ایکسپریسو ہونے میں, ایکسپریس کرنے میں انکریجڈ فیل کرے. تو اس کا وربل رسپانس ہے, اس کا فیشل رسپانس ہے, یعنی فیشل چہرے کے تاثرات, اور دوسرا ہے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے نا پوسچرز ہیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ اٹینٹیو ہیں. اگر کبھی کبھی اس کی طرف جھکتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج سے بیزاری نہیں معلوم ہو رہی. وہ بندہ اپنا پرابلم بتا رہا ہے, آپ ٹانگوں کو پہ ٹانگ رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ٹیک لگائے ہوئے ہیں, وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں, اٹ سیمز کہ شاید یہ آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ کچھ زیادہ سیریس نہیں ہیں, کچھ زیادہ اٹینٹیو نہیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگے کہ آپ, مطلب اس کے لیے یہ معاملہ بہت سیریس ہے, آپ سیریس ہوئے بغیر سنجیدگی کا تاثر پیدا کیجئے, اس لحاظ سے کہ آپ توجہ دیجئے, آپ اس کو سنتے ہوئے موبائل نہیں دیکھیے, آپ اس کی بات کرتے ہوئے گھڑی نہیں دیکھیے, آپ سر نہیں کھجائیے. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سننا سیکھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ میرا تیسرا مشورہ ہے. یعنی پہلا مشورہ آپ خوش نظر آئیں, دوسرا مشورہ کوالٹی ٹائم, تیسرا مشورہ سننا سیکھیے. چوتھا مشورہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ اس بچے نے اپنی جو بھی بھڑاس نکال دی ہے اور سب کچھ اس نے کر لیا ہے نا, جو کہہ دیا ہے اس نے الحمدللہ. تو اب چوتھا کام یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو ایکنالج کریں. ایکنالج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ریفریز کریں. آپ اپنی زبان میں اس کے احساسات دہرا دیجئے. یعنی جو کچھ اس نے بولا ہے اس کو اپنی زبان میں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ
یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایسے ہو جائے، یہ یوں ہو اچھا، آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی دوست جو ہے وہ آپ کی اس بات پر آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، اچھا آپ یہ فیل کر رہے ہیں، اوکے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ جو میں نے کاؤنسلنگ کی بالکل بنیادی بات بتائی تھی کہ اس کی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے سمجھا گیا ہے، میری بات سے اتفاق کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، میری بات کو مانا گیا یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن مجھے سمجھا گیا۔ اپنے الفاظ میں اس کے احساسات کو دہرا دیجیے، اپنی رائے کی ملاوٹ اس میں مت کیجیے، اور کوشش کیجیے انہی لفظوں میں دہرائیں جن لفظوں کو اس نے بولا ہے، یعنی ان کے کی ورڈز اٹھائیے اور اس کو آپ بیان کیجیے، اس کی انٹینٹ کو یعنی اچھے انداز میں اس کی انٹینٹ ایکسپریس کر دیجیے۔ اچھا آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اچھا ٹھیک۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ وہ البرٹ آئنسٹائن کا ایک جملہ ہے، یعنی ایک موقع پہ اس نے یہ بات کہی کہ از اٹ اسٹرینج دیٹ ایوری بڈی لائکس می یٹ نو بڈی انڈرسٹینڈس می۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہر انسان مجھے چاہتا تو ہے لیکن مجھے سمجھتا نہیں ہے۔ چاہا جانا آپ کی نفسیات یعنی اس کو چاہنا آپ کی نفسیاتی مجبوری ہے، آپ اس کے لیے بے اختیار ہیں، لیکن اس کو سمجھنا آپ کا اختیار ہے۔ اپنے بچے سے محبت تو فطری چیز ہوتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں، کمال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سمجھتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کی فیلنگز کو اپنے الفاظ میں دہرائیے، اس پہ کوئی ججمنٹ پاس کیے بغیر، اس میں کوئی رائے کی آمیزش کیے بغیر۔ یہ چوتھا کام۔ پانچواں کام یہ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں۔ دیکھیے جو بات اس نے آپ کو بتائی ہے اس امید کے ساتھ یا اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ یہ بات آپ تک رہے گی، دس شوڈ ریمین بٹوین یو اینڈ ہم، آپ کے درمیان رہنی چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی بات ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اس امانت کا خیال نہیں کیا اور ہم نے کسی اور کو بتائی۔ اگر آپ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو اب آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے کاؤنسلنگ کے لیے، اور سچی بات میں بتاؤں اگر آپ کانفیڈینشیلٹی مینٹین نہیں کریں گے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کاؤنسلنگ کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماضی میں ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو اب بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے ایکسکیوز کریں کہ بیٹا مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، میں کسی اور بات میں یہ بات اس طرح کھل گئی اور فلاں کو میں نے یہ بات بول دی، لیکن بہرحال میں انشاءاللہ ویسا نہیں کروں گا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا سیکرٹ جو ہے وہ فلاں سے ڈسکلوز کر دیا۔ یہ بہت کامن ہے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے سیکرٹس۔ دیکھیں آپ اپنے بچے کو ویلیو دیتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آپ ان کے سیکرٹس کو سیکرٹ رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا شریک حیات ایموشنلی اور انٹلیکچولی اتنا میچیور ہے کہ اس کو مطلب اور آپ دونوں کے درمیان اس درجے کی وننس ہے کہ مطلب آپ اور وہ دو نہیں ہیں ایک ہیں، اگر اس درجے کا تعلق ہے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے صرف اسپاؤس کو بتائیں، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یعنی کیا اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں پیرنٹنگ ورکشاپس میں، بعض اوقات مدرس کرتی ہیں، بعض اوقات فادرس کرتے ہیں، سر میرے بچے کا ایک پرابلم ہے، میرے بچے نے مجھ سے شیئر کیا ہے، کیا مجھے ان کے ابا کو بتانا چاہیے؟ کیا مجھے ان کی امی، کیا مجھے اپنی بیوی کو بھی بتانا چاہیے بچے کا یہ پرابلم؟ مجھے تو اس نے اپنی پوری بات شیئر کی ہے، ماں سے نہیں کی ہے، کیا میں انہیں بتاؤں؟ تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں اور میں ان سے ملا نہیں ہوں، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ انہیں بتائیں یا نہیں بتائیں۔ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، ایموشنلی، سائیکولوجیکل یا انٹلیکچولی کتنے میچیور ہیں اور امانت کا کتنا پاس کرتے ہیں، اور آپ کے اور ان کے تعلق کی کتنی، آپ کی بانڈنگ کس درجے کی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کو ہر بات بتانے کی نہیں ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس کیا کرتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں اور فادرز بھی کیا کرتے ہیں، بچے کو بولتے ہیں آنے دو ذرا شام میں، آنے دو،
میں بتاؤں گی انہیں. جب ہم منہ سے یہ بات بول رہے ہیں اپنے بچے سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کا ٹرسٹ حاصل کر سکیں گے؟ وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کو یہ تھریٹ دیتے ہیں کہ تم جو گھر میں ابھی کر رہے ہو نا ابا جان کی ایبسنس میں, شام میں انہیں بتاؤں گی, حالانکہ آپ نہیں بتاتی, لیکن آپ اس کو یہ پورٹرے کرتی ہیں کہ میں بتا رہی ہوں اور میں نے بتا دیا ہے. بتا بھی نہیں رہی ہیں آپ انہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اگر ان کو بتا دیا تو اپنی زندگی پر مشکل میں آ جائے گی, وہ تو بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے. یہ بھی پرابلم ہے. آپ بتا بھی نہیں رہی لیکن اسے ڈرا بھی رہی ہیں, مطلب آپ ٹوٹل لوزر ہیں. پھر یہ تو بہت ہی افسوس, عجیب بیوقوفی کی بات ہے. اسی طرح بہت سے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ڈراتے ہیں کہ میں تمہاری ٹیچر کو بتا دوں گا, ہم تمہارے ٹیچر سے کہہ دیں گے, ہم فلاں سے کہہ دیں گے, ہم فلاں سے کہہ دیں گے, ہم تمہارے دوست سے کہہ دیں گے. یہ تھریٹ نہیں دیں, یہ تھریٹ نہیں دیں. اگر آپ کے میاں جی یا آپ کی بیگم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کا یہ معاملہ نا, آپ کی یہ بات میں آپ کی امی کو بتاؤں گی, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, آپ فوراً صحیح ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بہت شکریہ, آپ نے میری اصلاح کا ایسا طریقہ ڈھونڈا ہے, اب میں بالکل صحیح ہو گیا, اب میں بالکل, مطلب یہ آپ نے میرا دل جیت لیا ایسی بات کر کے. میری اصلاح کا جو طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہے یہ تو واقعی بڑا کارگر. ایسا نہیں ہوگا, آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میرا اور تمہارا جو ٹرسٹ ہے, میری اور تمہاری جو بانڈنگ ہے, کوئی معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے, تم دوسروں سے کیوں کہہ رہی ہو یا دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی یا آپ کی سیکریسی یا آپ کی اور اس کا جو تعلق ہے اس کے اندر کچھ بات, یعنی آپ کے درمیان جو راز و نیاز ہے وہ آپ ہی کے درمیان رہنا چاہیے. یہی بچہ بھی چاہتا ہے, یہ اس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تھا میرا 5واں پوائنٹ. 6واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنے بچے کو جج نہیں کریں, اور اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ عارضہ جج کرنے کا لاحق ہے تو کم از کم ججمنٹ ریلیز نہیں کریں. ہم ایک ججمنٹل آبسیشن والی سوسائٹی ہیں. ہم جس انسان سے ملتے ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو جانچنے ناپنے کی کوششیں کرتے ہیں, اور جانچتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن میں نا 2 خانے بنائے ہوئے ہیں, یا تو یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. تو 3-4 منٹ میں اس کو پرکھ لو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں صحیح اور غلط نہیں ہیں, نہ وہ پورے طور پر صحیح ہیں نہ وہ پورے طور پر غلط ہیں. اور انسان جو ہوتا ہے نا, انسان وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں ہی انسانی معاشرہ ہوتا ہے. بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو کلیتاً غلط اور کلیتاً صحیح ہوتے ہیں. کلیتاً صحیح کا مطلب ہے انسان کامل, وہ تو نہیں ہے. انسان کامل تو اب نہیں ہے کوئی بھی, لیکن پورا کا پورا غلط ایسا بھی الحمدللہ نہیں ہے. امت محمدیہ اس درجے پہ نہیں گری ہے کہ پورا کا پورا غلط انسان معاشرے میں عام ہو جائے. اکا دکا کہیں کہیں ہوتے ہیں. انسانوں سے ملتے ہوئے ہماری یہ ایمانی ذمہ داری ہے اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جس سے ملیں اس کی نیتوں کو اپنی نیت سے زیادہ مقدس خیال کریں. دیکھیے, ایمان کے نتیجے میں اور مذہبی شعور کے نتیجے میں ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے. ہمارے ساتھ الٹا ہوا ہے. ہمارے مذہبی شعور نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. یہ پرابلم ہے. ہم نہیں جج کریں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے مخالف کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اس احساس کے ساتھ کہ میرا مخالف اخلاص میں مجھ سے بڑھ کر ہے, طریقہ کار میں میری خیال میں غلط ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کے اخلاص کو سراہنے کی قابلیت آپ کے. ہم بچوں کے ساتھ بھی نا یہ معاملہ کرتے ہیں, ان کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. اچھا, بس میرا اب آخری پوائنٹ ہے, جو 6واں پوائنٹ میرا یہ تھا کہ بچوں کو جج نہ کیا جائے, اور اگر جج کر بھی رہے ہیں تو اس ججمنٹ کو, خاص طور پر جو منفی رائے یا ججمنٹ ہے, اس کا اظہار بالکل نہ کیا جائے. اس کو بہت حکمت سے آپ کو دیکھنا ہوگا. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کا پرابلم پتہ لگ گیا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ اس قسم کی سچویشن ہے اور اس کو کاؤنسلنگ چاہیے اس خاص قسم کی سچویشن میں, یہ خاص قسم کا پرابلم, مجھ سے تھوڑا سا اس نے اپنا پرابلم ڈسکس کیا تھا
اور ابھی میرے کاؤنسلنگ سیشنز اس کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ایک سٹنگ کاؤنسلنگ اکثر ایسا ہوگا کہ 1 سٹنگ کافی نہیں ہوگی، کئی سٹنگز چاہیے ہوں گی. تو آپ نے اپنے کیس کو پریپیئر کرنا چاہیے، آپ کو کچھ ہوم ورک کرنا چاہیے. یعنی 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جس پرابلم میں بچہ آپ کے اندازے کے مطابق جس پرابلم کا شکار ہوا ہے یا جو بھی اس کی سچویشن ہے، اس کا ایک تجزیہ آپ کاغذ پہ کیجئے کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کی کازز کیا ہیں، اب اس وقت آپشنز کیا ہیں، ہر آپشن کا میرٹ اور ڈی میرٹ یا دوسرے لفظوں میں ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج یا پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں. یعنی اس سچویشن میں 3 آپشن نظر آ رہے ہیں، پہلے آپشن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ فائدہ یہ نقصان ہے، دوسرے کو کیا جائے تو یہ فائدہ یہ نقصان ہے. یہ اس طرح آپ اس کا جائزہ لے لیجئے. یعنی بچے کی پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کے کازز کیا ہیں، اس پرابلم کے ممکنہ سلوشنز کیا ہیں یعنی آپشنز کیا ہیں، اور اس سچویشن میں ہر آپشن کو اختیار کرنے کے فائدے نقصانات کیا ہیں. تو جب آپ اس طرح سے تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے اور پھر آپ خود بچے سے وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ مشورہ دینے کا پہلا طریقہ، مشورہ دینے کا دوسرا طریقہ، مشورہ دینے کا تیسرا، یعنی پہلا یہ کہ اپنا جو خود سمجھ آیا وہ بتا دو، دوسرا یہ کہ اس کی سمجھ کا استعمال کروا کے اس سے مشورہ وہ کنکلوژن پہ پہنچے، تیسرا یہ کہ اس کی سمجھ میں اس کے علم اور سمجھ میں کوئی نیا ڈائمنشن، کوئی نیا پرسپیکٹو دے کے ایک ہائر آرڈر پر اس کو پہنچا کے پھر وہ یہ 3 پاسبلٹیز میں نے شروع میں بیان کی تھیں. تو جب آپ یہ پریپیئر کر لیں گے تو آپ پاسبلٹی نمبر 2 کو ایکسپلور کر سکیں گے کم از کم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے اور مینٹرنگ تک چلی جاتی ہے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے. یہ کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل کیٹیگوریکلی الگ ہوتا ہے کہ اس وقت تو میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، مینٹرنگ کل کروں گا، ایسا نہیں ہوتا. وہ کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ گو ٹوگیدر آفن. وہ جس پریشانی میں آیا تھا وقتی طور پر جس چیز سے وہ ڈسٹرب تھا، الحمدللہ ایک سیشن کے نتیجے میں اب وہ ریلیکسڈ ہو گیا، بہتر فیل کر رہا ہے. اب ہم کچھ ہائر آرڈر تھنکنگ، کچھ بڑے بنیادی سوال، کچھ اور الگ، کچھ نئے ڈائمنشنز اور کچھ نئے پرسپیکٹیوز کو ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں الحمدللہ آ چکے ہیں. اب ہم کچھ اور بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. دیکھیے مینٹرنگ اور کاؤنسلنگ کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایشو سینٹرڈ ہوتی ہے اور ایشو جو ہے وہ بچے کا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن مینٹرنگ جو ہے وہ ایشو سینٹرڈ نہیں ہوتی. مینٹرنگ جو ہے وہ پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن ہوتی ہے اور اس میں آپ اگر مینٹور ہیں تو آپ اس بات کو بنیاد نہیں بناتے کہ کل شام تم نے مجھ سے اس ٹون میں کیوں بات کی، بلکہ آپ کوئی اور جنرل بات کرتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا کیا ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اصل میں یہ بات اس بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوئی ہے جو کل تم نے حرکت کی تھی، بلکہ اگر یہ احساس ہونے کا خطرہ ہے تو پھر یہ بات ابھی نہیں کی جاتی، وہ کسی اور موقع پہ کی جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اصول کی سطح پر گفتگو ایک بالکل الگ معاملہ ہے اور اس طرح کی کانورسیشن مینٹرنگ کی طرف ہمیں بڑھاتی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی آپ کے بچے کی پہلی بڑی ضرورت ہے کاؤنسلنگ اور اس کی اور زیادہ بڑی ضرورت ہے مینٹرنگ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ، یہ بہرحال بڑے موضوعات ہیں، میں اس کی اللہ کرے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو اور آپ کے لیے یہ کوئی کام کی بات ہو. یہ موضوع اتنا بڑا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو کام کیا ہے، ہماری کوشش ہے اللہ اس میں آسان کرے، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن اللہ نے جو کچھ آپ کی محبت میں سجھا دیا ہے کہ کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئی ہیں، خواہش یہ ہے کہ اس کو ہم عام کریں، کوشش بھی ہے انشاءاللہ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بچے کا کانفیڈینشیلٹی رکھیں اور اس کو نہ بتائیں. ہم بہت سارے کیسز میں جب بڑے ہو گئے دیکھتے ہیں کہ یہ ماں کو ساری زندگی بتاتا ہے اور ماں اپنے فہم پہ اس کو حل کرتی ہے، اس پہ آج یہ ایسا ہے ہوتا ہے. یہ بات صحیح. اللہ سے اپنی کلیئرٹی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے فہم کی کہہ لیجیے افزائش کی فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کلیئرٹی عطا کر، مجھے علم عطا کر، حکمت عطا کر. کیونکہ ہم اپنی کنفیوژن کی سطح پر یا اپنی کم کج فہمی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر چیزیں بعض اوقات خراب کر دیتے ہیں. اچھا، should it be the parents who only put on a happy face and the children not understand the feelings the parents
the parent goes through. بہت خوب. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ آپ کو سمجھنے، آپ کو فالو کرنے، آپ کو خوش رکھنے کی فکر اس میں پیدا ہوتی ہے. کوئی بچہ اپنے والدین کو راضی رکھنے کی فکر کیسے سیکھتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. آپ کی بہت اچھی بانڈنگ ہے، بچہ بڑا ہو گیا اور وہ بھی آپ کی فکر رکھتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بانڈنگ تو نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور دین اس کے لیے اہم ہو گیا ہے، دین اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے اور وہ اس وجہ سے آپ کا احترام اور آپ کی خدمت پہ مائل ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ کی رضا وہ حاصل کرے. لہٰذا اب وہ، لیکن بہرحال وہ قلبی تعلق نہیں ہوتا. اپنا ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، بہت سارے ماشاءاللہ سوال آ گئے. ایک سوال ہے، کسی مہمان کے ہوتے ہوئے بچے گھر میں بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر ان کو ڈانٹ پڑتی ہے. ایسی صورت میں میری 5 سال کی بیٹی نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ابو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کوئی کام غلط کر رہی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اچھا، جب خوف کا ماحول ہوگا تو بچے، دیکھیں بچے تو پہلے سے اس مشن میں ہیں ٹو میک ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم سینسیبل، ہر چیز ٹو میک سینس آف دا ورلڈ اراؤنڈ دیم. یہ اس فطری مشن پہ ہیں، پیدائشی مشن پہ ہیں، یعنی اس سے وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ خوف محسوس کرتے ہیں تو ان کی سمجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے. خوف آپ کے بچے کے لیے زہر ہے، نفسیاتی زہر ہے. اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہو، اس کیفیت کا نام ہے ایمان. آپ کا خوف دین کے راستے کی بھی رکاوٹ ہے، آپ کا خوف دنیا میں بھی کسی کام کو کرنے کے قابل اسے نہیں چھوڑے گا. اللہ کی محبت میں اور اس دنیا کی بہتری کے لیے بھی اپنے خوف سے اپنے بچے کو بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے. جب اسکول میں ایک دوسرے کو بچے بار بار تنگ کرتے ہیں اور وہ گھر میں اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے تو ابو آپ کچھ کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو اس کی پوری بات سننی چاہیے، اسے گلے لگانا چاہیے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں تنگ کر رہا ہے تو اس وقت آپ اسے ڈینائی نہیں کریں. تمہیں تو ہر کوئی تنگ کرتا ہے، فلاں کو تو نہیں کرتا، یہ نہیں کریں. وہ بچہ جس کی ایموشنل نیڈز ڈسٹربڈ ہیں وہ آسانی سے تنگ ہوتا ہے. وہ بچہ جس کو کوئی مان کے نہیں دے رہا کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں وہ زیادہ تنگ ہوتا ہے. جس بچے کی مینٹرنگ نہیں ہوتی وہ زیادہ تنگ ہوتا ہے. یعنی زیادہ آسانی سے تنگ ہو جانے والا بچہ اس بات کا کہہ لیجئے یہ معاملہ یہ بتا رہا ہے کہ اس بچے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس بچے کی ایموشنل نیڈز سمجھی جائیں، اس بچے کو گلے لگایا جائے. اور یہ کام کرنے سے بھی یہ کافی مطمئن ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات کا کام ہے کہ بیٹا یہ تنگ ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. یہ کیسے ہوگا کہ بچہ یہ سمجھے کہ کون سی بات تنگ ہونے والی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے جس پہ تنگ ہونا ہے، اس بات پہ تنگ نہیں ہونا چاہیے مجھے. یہ اس قابل اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ کانورسیشن ہو، باتیں ہوں گی، مکالمہ ہوگا. گھر کی فضا میں باتوں سے زیادہ تعلیمی کام کوئی نہیں ہوتا. آپ کا بچہ ٹیبل یاد کر رہا ہے یا اسپیلنگ یاد کر رہا ہے، یہ بہت ہی معمولی نوعیت کا کام ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ سے کھل کے باتیں کر رہا ہے، آپ اس کا مسئلہ سن رہے ہیں، ناراض نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. باتوں کو کہہ لیجئے غیر اہم نہ جانیے. بچہ اس اسٹیج پر آ چکا ہے کہ کسی بھی بات کو اب وہ ایڈوائس سمجھتا ہے اور کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں. واٹ ٹو ڈو، آپ ایڈوائس نہیں دیں. وہ بچہ جو ایڈوائس لینا نہیں چاہتا اس کو ایڈوائس نہیں دیں. اس بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کریں. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے بات نہیں کرتا، میرا اس سے تعلق نہیں ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں. تعلق تربیت کا نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے. گہرا تعلق تربیت کی شرط ہے. اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بنا ہوں تو میں اپنے بچے کو اس چیز سے دور کر لوں گا جو میری پسندیدہ ہے. یعنی بالفرض میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بنا ہوں، میرا بچہ میری پسند کو کبھی اختیار نہیں کرے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ پسندیدہ انسان بنے بغیر اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. بچوں کو اگر زیادہ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں تو وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. مثلاً اگر بچہ نمبر کم لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو پھر وہ بہتر نمبر لینے کی کوشش نہیں کرتا. بچے کی کوشش نمبر لینے کی نہیں ہونی چاہیے، بچے کی کوشش علم حاصل کرنے کی ہونی چاہیے. نمبر لینے والا جو ذہنیت ہے، دیکھیے وہ اس حدیث کو اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ نمبروں کے آئینے میں اہم نہیں ٹھہری ہے.
امتحان کے ذائچے یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں قرآن کی آیت، فلاں معاملہ. یعنی آپ سوچئے کہ ایک بچے نے نماز کا موضوع اس لیے اسٹڈی نہیں کیا کہ اس سال آئے گا نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اس کو طالب نمبر نہیں بنائیں، طالب علم بنائیں. تو نمبر اگر اس کے کم بھی ہیں تو اس پہ پریشان نہیں ہوں، لیکن جستجو اگر کم ہے تو اس پہ پریشان ہوں. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوال نہیں اٹھا رہا، نیا سوال اس نے ایک عرصے سے نہیں کیا ہے. آخری دفعہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، آخری دفعہ آپ کے بچے نے کوئی نیا بامانی سوال کب کیا تھا؟ تو یہ وہ سوال ہے. ہم سب کی یہ کیفیت کہ ہم بامانی اور بڑا سوال کرنے کی قابلیت کو زندہ رکھیں جو بچپن میں اللہ نے ہمیں عطا کی تھی. تعلیم کی یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارے اندر سوال کی پیدائش کا عمل روک دیتی ہے. ایسا تعلیمی سلسلہ ہم اپنے بچوں کو ایسے تعلیم میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سوال پیدا ہونے چاہیے. اچھا، اگر آپ اس قابل نہیں کہ بچے کے مسئلے کو حل کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس اس پر اچھا مشورہ دے سکتا ہے، تو کیا آپ بچے کے پرابلم کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بچے کے معاملات میں اپنے اسپاؤس سے مشاورت کیجئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ دونوں مشترکہ یعنی، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف جو ہیں وہ ان کی نالج میں یہ میٹر آئے گا اور وہ بچے کے اوپر ریئیکشن آئے گا، تو پھر آپ بتائیے کہ میں کچھ چیزیں آپ سے اس لیے نہیں شیئر کر رہا باوجود کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا، میں آپ سے یا یہ بھی نہ بتائیں، لیکن آپ مشورہ لیجئے، سچویشن پوچھیے. لیکن اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ نے ایک دوسرے کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ میں بچے کا معاملہ تمہیں بتاؤں گی، تو تم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا. جو میں کانفیڈینشیلٹی والی بات ہے اس کو آپ طے کیجئے. اچھا، بڑھتی عمر کے ساتھ بچے میں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے لیے کیسے رہنمائی کی جائے، خاص طور پر ٹین ایج میں؟ اچھا دیکھیے، پیوبرٹی سے ریلیٹڈ اچھا مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت ساری اچھی کتابیں ہیں، بہت اچھی کتابیں ہیں جس میں بہت اچھے انداز سے رہنمائی کی گئی ہے. آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ بچہ پیوبرٹی کے اسٹیج میں انٹر ہو رہا ہے، اس کو ریلائبل اور درست سورسز سے صحیح معلومات، صحیح بات آپ کے تھرو پہنچنی چاہیے. اگر آپ سے بچے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا دشوار ہے تو آپ اسے ایک کوئی اچھی کتاب یا بکلیٹ دے سکتے ہیں. اور اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں، مطلب آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتابیں نہیں ہیں. اس ایج کے لیے اس پرابلم یعنی اس فیز کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. آپ کے گھر میں اچھی لائبریری ہونی چاہیے جس میں کچھ کتابیں ہوں، اور پھر آپ اس موقع پر اس کو کچھ کتابیں انٹروڈیوس کیجئے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچہ رفتہ رفتہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کا یہ کام ہمارے کلچر سے مطابقت رکھتے ہوں. ہاں، بچہ سیکھ لیتا ہے. بچے کو یہ پتہ ہے کہ جو کلچرل نارمز ہیں نا، وہ بچہ پیدائشی طور پر سیکھ کے نہیں آتا. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا کون سا رویہ بے ادبی اور بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے. ہم نے کچھ رویوں کو بے ادبی اور بدتمیزی میں شمار کیا ہوا ہے. بچہ یہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، سیکھ لے گا وہ، لیکن اس کو شرمندہ نہیں کریں. اگر آپ نے یہ بات بتانی ہے آپ بتا دیں، آپ اس کو یہ بتا دیں بیٹا جب آپ ایسے کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے. لیکن بڑا آدمی وہ ہے جو آسانی سے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا نہیں مانتا. آپ کو بھی اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا نہ مانیں. ایک سوال ہے، بچوں کی کاؤنسلنگ عموماً کس عمر میں ہوتی ہے؟ وہ بچہ جو اپنی پریشانی کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یہ اس کی کاؤنسلنگ ہے. سائیکالوجی میں ایک چیز کہلاتی ہے انفینٹ تھراپی، ایک پورا کانسیپٹ ہے، میں وہ صرف شیئر کرتا ہوں آپ سے. وہ بچہ جو 1 سال سے بھی چھوٹا ہے، چند مہینے کا ہے، یا 1.5 سال 2 سال سے کم ہے، اس کی بھی ایک زبردست قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو اس کے ساتھ کی جاتی ہے. یعنی آپ جو ہیں گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں یا لیٹ گئے ہیں جو کھلی جگہ ہے، جہاں فرش ہے، یعنی فلور اسپیس آپ کو اویلیبل ہے، اور بچہ جو 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال سے چھوٹا ہے یا 6 مہینے چند مہینے کا ہے، وہ آپ پہ کرال کرتا ہوا آتا ہے، آپ پہ چڑھتا ہے اور پھر آپ کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اور پھر ایک طرف سے چڑھ کے دوسری طرف سے اتر جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے کلائمب کرتا ہے، پھر دوسری طرف اتر جاتا ہے. یہ جو پورا عمل ہے نا، اس میں بچہ آپ کے ساتھ ایک انکنڈیشنل کہہ لیجئے ایک کانٹیکٹ میں ہے.
یہ اس کی اس پورے پروسیس سے بھی اس کی بڑی زبردست کہہ لیجئے اس کی ایموشنل نیڈز اس پروسیس میں بھی ایڈریس ہوتی ہیں. جب آپ چند مہینے کے بچے کی مالش کرتے ہیں تو صرف اس کی ہڈیوں کو مضبوط نہیں کرتے یا صرف اس کی اسکن کو فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ اس کی فیلنگز کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں, اور یہ بڑی زبردست کہہ لیجئے چیز ہے. آپ کسی بچے کے رویوں میں اور کسی بچے کی کیفیت میں وہ بہت آپ اسے ریلیکسڈ محسوس کریں گے, اس کو بہت اسٹیبل محسوس کریں گے جب آپ چند مہینے کے بچے کو بہت اچھی طرح اس کا مساج کریں گے. اب یہ بڑا زبردست فینومینا ہے. تو بچوں کی جو بہت ساری ایموشنل نیڈز ہیں وہ ٹچ سے بھی پوری ہوتی ہیں, خاص طور پر جب وہ بچے چھوٹے ہیں. آپ جب کسی بچے کو گلے لگاتے ہیں اور صحیح سے گلے لگاتے ہیں, فل باڈی ہگ کرتے ہیں, تو بچہ بہت اطمینان محسوس کرتا ہے. تو بچے کی یہ ضرورت ہے کہ ماں اور باپ اس کو گلے لگائیں. اللہ نے جو بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی خوراک کا اہتمام ماں کے ساتھ اس کو کیا ہے اور ماں اپنا دودھ اسے پلاتی ہے, تو یہ صرف اس کی نیوٹریشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کی بچے کی ضرورت ہے کہ اس کا وہ آپ کے ساتھ اس کی باڈی ٹچ کرے, اور اس طرح اس کی ایک ایموشنل سیٹسفیکشن کا بھی اہتمام ہوتا ہے. وہ زیادہ سیکیور, زیادہ سیف فیل کرتا ہے, اس کی آپ کے ساتھ بانڈنگ پیدا ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست نیڈ ہے جو بچے کی ایڈریس ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. دا ارج آف کیوریوسٹی کین بی چینلائزڈ ٹو دا پازیٹیو لرننگ ایکٹیویٹیز پریکٹیکل. جی ہاں بالکل, ارج آف کیوریوسٹی چینلائز کی جا سکتی ہے. گھر میں آپ ایک چھوٹی سی اسپیس بنائیں جس میں بچے کو یہ لگے کہ یہ میری لیب ہے. آپ بہت چھوٹے بچے کو بہت کم عمری میں سائنسدان والی فیلنگ میں مبتلا کر دیجئے. جس عمر میں ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں اس عمر میں ہمیں اپنے بچے کے ہاتھ میں میگنیفائنگ گلاس پکڑانا چاہیے. جس عمر میں ہم اپنے بچے سے ضد کرتے ہیں کہ لائن کے اوپر لکھو اور ایف کو سیدھا کرو اور کاف کی ڈنڈی سیدھی لگاؤ, اس عمر میں ان حرکتوں سے توبہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ بچہ پارک میں جائے, تتلی کے پیچھے دوڑے, تتلی کو پکڑے. کیونکہ جب آپ 3 سال یا 4 سال کے بچے سے یہ ضد کرتے ہیں کہ کاپی پہ لائنوں کے اندر ABCD لکھو, تو آپ اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا مشاہدہ بند کر, ادھر ادھر دیکھنا بند کر, اور ایک لا یعنی لکیر جس کو تم ایسے بناتے ہو تو دل کو میرے قرار آ جاتا ہے اور ذرا سی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں. اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ, میں آپ کو بتاؤں, بچے کو سب سے زیادہ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس نے جس دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ عقل سے پیدل کیوں ہے. کوئی بھی بچہ دنیا کو اپنے سے زیادہ عقل مند تصور نہیں کرتا. اسے سمجھ نہیں آتی, اس کی کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ آتی, کیونکہ اس کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ آپ اسے کلاس روم میں بٹھائیے, وہ کھڑکی کے باہر دیکھنا چاہے گا وہاں کیا ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, بلی جا رہی ہے, کوئی پتنگ اڑ رہی ہے, آسمان پہ پرندے اڑ رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہے گا. باہر مالی کام کر رہا ہے, پودوں کو پانی دے رہا ہے, اس کا دل چاہے گا وہ بھی وہاں جائے اور وہ بھی پانی دے. لیکن ہم اس سے ضد کرتے ہیں کہ یہ ABCD بناتا رہے. ہم نے تعلیم کی معنویت کو بالکل نہیں سمجھا ہے. ہم نے شعور کی افزائش 2 انگلیاں اور 1 انگوٹھے, یعنی شعور کی افزائش زیادہ افضل کام ہے, یا 2 انگلی اور 1 انگوٹھے کے اندر پینسل پھنسا کے لکیروں کو بنا کر دکھانا, ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں مطلب سمجھنا چاہیے, دنیا میں نہیں ہوتا. مطلب ہمارے تعلیمی معاملات کے, ہمارے وہ تعلیمی معاملات جن کی کوئی مثال نہ سنت رسول میں ہے نہ سنت مغرب میں ہے, ان سے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے نا. مطلب بات واضح ہو رہی ہے, یعنی ان کو تو ہم فوراً چھوڑ سکتے ہیں نا. نہ اللہ کا نبی کر رہا تھا اور نہ گورا کر رہا ہے, صرف ہم کر رہے ہیں. ان کو تو فوراً بند کر دینا چاہیے نا. مطلب نہ سنت مغرب میں اس کی کوئی مثال ہے نہ سنت رسول میں کوئی مثال ہے, اس کو تو فوراً توبہ طائب کر لینا چاہیے. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. ٹھیک, تو بچے کی کیوریوسٹی کو کیسے چینلائز کریں؟ دیکھیں, اس کو ٹریول کروائیں. آپ کا بچہ اگر آپ کے ساتھ فطرت کا مشاہدہ کرنے نکلا ہے, یا مارگلا ہلز کے اوپر کہیں ٹریکنگ پہ آپ لے کے گئے ہیں, تھوڑا بہت آپ نے کہیں کسی جگہ پر آپ گئے ہیں, کہیں راک کلائمبنگ کی ہے, کہیں اس نے کچھ بھی ایسا کام کیا ہے, پرندوں کو دیکھا ہے, دانہ ڈالا ہے پرندوں کو, تتلیوں کو آبزرو کیا ہے, پودوں کو پانی دیا ہے, اس کی زبردست لرننگ ہو رہی ہے, اس کی کیوریوسٹی چینلائز ہو رہی ہے اور اس پہ وہ باتیں کرنا چاہے گا.
اور لکھنے پڑھنے کا جو معاملہ ہے، دیکھیے جب اسے یہ سمجھ آئے گا کہ کاغذ پر میں اپنا معافی الضمیر یا میں اپنا میسج، دیکھیں پرنٹ میں میں اپنا نقطۂ نظر محفوظ کر سکتا ہوں، یہ اسے بعد میں سمجھ آئے گا، یہ اس کی جو سینس وہ لیٹر اسٹیج پہ آئے گا. یہ ہم پری میچیور کہہ لیجیے انسٹرکشن ہے جو ہم 2-2.5 سال اور 3 سال 4 سال کی عمر میں اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، اس کو ہم 7 سال کے بعد رکھیں، 6 سال کے بعد رکھیں اور اس کی آمادگی کے ساتھ رکھیں جب وہ اس کے لیے تیار ہے. وہ بچہ جو لکھنا نہیں چاہتا اور آپ اس کو لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اس کو لکھائی سے دور کر دیں گے، آپ معاشرے کو ایک رائٹر سے محروم کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب آپ زبردستی لکھواتے ہیں تو کانفیڈنس کیسے بڑھایا جائے؟ بچہ دیکھیے بچہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ کوئی کام ایسا کرنا نہیں چاہتا جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سوچئے جب بچہ چھوٹا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا ہے. آپ اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کھائے گا تو گر جائے گا، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیر لگائے گا تو آپ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں تاکہ جلدی کھلائیں اور گرے بھی نہیں. لیکن اس کی خودی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے کھائے. لیکن وہ بچہ جب اس کی خودی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا 7 سال کا بچہ آپ کے ہاتھ سے کھانا چاہ رہا ہے، جب وہ 2 سال کا تھا تو اپنے ہاتھ سے کھانا چاہتا تھا. آپ نے دیکھا ایسے بچوں کو؟ جب بہت چھوٹا تھا تو اپنے ہاتھ سے کھانے کی ضد کرتا تھا، بڑا ہو گیا کھانا آ گیا تو وہ میرے ہاتھ سے کھانے کی ضد کرتا ہے. تو اگر ہم کسی بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا صرف آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ کریں. بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی ضدیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ان کی رسپیکٹ کریں. جتنا بڑا انسان آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، اتنے بڑے انسان کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے وہ رسپیکٹ آپ ابھی سے دینا شروع کیجئے. انشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بن جائے گا. کیا دونوں والدین بطور کاؤنسلر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ پرابلم ہو اور وہ کنٹینیوسلی پرابلم کرتے ہوئے مانے بھی نہ کہ اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تو اسے کیسے منایا جائے وہ کاؤنسلنگ کے لیے راضی ہو جائے؟ ارے بھائی چھوڑ دیں، دعا کریں بس. زبردستی انسانوں پہ دیکھیں، اپنے نفس پر اپنا تسلط پیدا کیجئے، دوسروں کے اوپر اپنا تسلط پیدا نہیں کیجئے. ہمیں اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہماری اصل ذمہ داری ہے. دوسروں کو قابو میں رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسروں کو بھی ان کے قابو میں دینا ہماری کوشش ہونی چاہیے. یعنی بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، بچوں کو سیلف کنٹرول سکھانا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. زبردستی کاؤنسلنگ یہ مطلب اس سے توبہ کریں، ٹھیک ہے. ایون آفٹر کاؤنسلنگ آف یور چائلڈ، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ ہی نیڈس میڈیکل ٹریٹمنٹ؟ توبہ کریں، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بہت سارے بچے جن کو ہم اس وقت کوئی میڈیسنل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کے کسی نفسیاتی طور پر ان کے اندر پرابلم کو دیکھ کے بہت بڑی تعداد میں بچے رانگلی ڈائگنوسڈ ہیں. انہیں صرف گرین ٹائم چاہیے، انہیں صرف نیچر کے ساتھ تعلق چاہیے. تعلق کو ترسے ہوئے بچے کو ہم دوائیوں سے ہینڈل کر رہے ہیں، یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں. تعلق کو بہتر بنائیے، فطرت سے قریب لائیے، اس پہ اعتماد کیجیے، گلے لگانا سیکھ لیجیے، گرم جوشی سے گلے لگائیے. دوائیاں جو ہے نا، یہ آپ اس میں نہیں جائیں. ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور بہت تیزی سے یہ دوائیاں مطلب اس وقت جو بہت بڑی تعداد میں بچوں کے اوپر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ ان کے نفسیاتی یا مینٹل پرابلمز ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اور شاید انہیں کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ سسپیشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بڑھ رہا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. آپ کو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو قبض تو نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کو کانسٹیپیشن ہے تو بچے کے بیہیویئرل اور لرننگ پرابلمس ہوں گے. کانسٹیپیشن نہیں ہونے چاہیے، نیند اچھی ہونی چاہیے، اوور سلیپ نہیں ہونی چاہیے، انڈر سلیپ نہیں ہونی چاہیے، پروسیسڈ فوڈ نہیں ہونی چاہیے، پلے ٹائم اس کو ملنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ کسی بھی جگہ پہ پڑھنے جاتا ہے، مدرسے میں یا اسکول میں، اور کھیلنے کا ٹائم اسے نہیں ملتا تو وہ ڈسٹرب ہوگا.
آپ اس کا آپ دوائیوں اور سائیکیٹرسٹ کی بجائے آپ صرف اس کو فٹ بال کھیلنے کا موقع دیں, گلی میں کھیلنے کا یا اپنے گھر میں کھیلنے کا, چھت پہ کھیلنے کا موقع دیں, کچھ تازی ہوا میں بیٹھنے کا موقع دیں, سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اپنی فوڈ چوائسیز ٹھیک کر لیں. کانسٹیپیشن اگر ہے تو اس کو ٹھیک کریں. اس پہ شک نہیں کریں کہ اس کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے. تو یہ اس وقت بہت تیزی سے رجحان پیدا ہوا ہے, چند اصطلاحات عام ہو گئی ہیں, چند لرننگ ڈس آرڈرس کے نام مارکیٹ ہو گئے ہیں, اور اس کا فائدہ صرف فارماسیوٹیکلس کو ہوا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. صرف ان دوائیوں کی سیل بھی بڑھی ہے. کاش کہ وہ نام, یعنی میں مجبوراً یہ نام لے رہا ہوں, کاش کہ لوگوں کو ڈسلیکسیا کا نام نہ پتہ چلتا, وہ اپنے بچے پہ اعتماد کرنے کے قابل رہتے. کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے اور حروف کی پہچان میں اس کو کوئی پرابلم ہے, صحیح ہو جائے گا. اصل چیز شعور ہے, اصل چیز اس کا اعتماد ہے. ایک بچہ جو حرف ٹھیک نہیں بنا پا رہا, اس کو نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب کر دینا, یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نفسیاتی طور پر ہمیں اس کو ٹھیک رکھنا ہے. اگر بچہ خود سے نہ بتانا چاہتا ہو, شائع ہو, تو اس کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ اپنی پرسنل کچھ چیزیں چوز کریں اور وہ شیئر کریں اس سے. وہ بچہ جو آپ سے شیئر نہیں کر رہا, آپ اپنی زندگی کی کچھ باتیں اس سے شیئر کریں. کم بولنا سیکھیں, غصے میں نظر نہ آئیں, اس کے ساتھ کھیلیں. اگر آپ کا بچہ آپ سے شیئرنگ نہیں کر رہا, آپ اس کے ساتھ کھیلیے, کرکٹ کھیلیے, فٹ بال کھیلیے, گھر کے اندر کھیلیے. آپ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز کھیلیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کرے گا. Is there such a thing as right and wrong emotions? Can we guide ourselves to feel a certain way to change our feelings? Can we guide ourselves to feel a certain way to change our feelings, to improve our feelings? Right or wrong emotion, اصل میں پتہ ہے ایموشن اٹ سیلف رائٹ اور رانگ نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا ورلڈ ویو یا ہمارا پیراڈائم کسی ایموشن کو رائٹ اور رانگ بناتا ہے. خوف جو ہے وہ ہیلدی بھی ہو سکتا ہے, انہیلدی بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر خوف انہیلدی ہوتے ہیں. لیکن ہیلدی خوف کیا ہے؟ جواب دہی کا خوف, اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف, یہ ہیلدی خوف ہے. لیکن زیادہ تر خوف انہیلدی ہوتے ہیں. لیکن اسی طرح امید بھی ہیلدی بھی ہوتی ہے, لیکن اگر بیس لیس ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے, تو بہت ساری چیزیں, یعنی ایموشنس جو ہیں وہ انسان, یہ جو سوال ہے یہ رائٹ اور رانگ ایموشنس نہیں ہوتے, لیکن اس کی نوعیت, اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ وہ ہیلدی ہے یا نہیں. میں یہ کیسے جان پاؤں کہ بچہ جو مجھ سے شیئر کر رہا ہے وہ اس کا انتہائی مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ جان لیں گے. آپ سے جب وہ ڈسکس کرے گا آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ, مطلب آپ یہ سوچئے گا کہ آپ اگر اس کی سچویشن میں ہوتی تو یہ آپ کے لیے شیئر کرنا آسان تھا یا مشکل تھا. اپنے چائلڈہڈ کو ریکال کرتے رہا کریں, آپ کے بچے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور آپ میں سے وہ لوگ جو خدا نخواستہ تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں, وہ اپنے بچے کو معاف کر دیں. بڑی مشکل میں ہوتے ہیں وہ بچے جن کی امی کبھی ان کے نمبر کم نہیں آئے ہوتے. اور اگر خدا نخواستہ امی اور ابو دونوں ایسے ہوں کہ تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر, ابا بھی گولڈ میڈلسٹ, اماں بھی گولڈ میڈلسٹ, تو بچے کی بڑی شامت آتی ہے. تو اللہ ایسے بچوں پہ رحم فرمائے. آپ مطلب ضد نہیں کریں بچوں سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا جتنا استعمال اپنے نفس پہ کرنا چاہتا ہے, اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے اوپر کرنا چاہتا ہے. بیٹا جب میں نے اپنے اوپر کام کر کے گولڈ میڈل لیا ہے تو تو نے تو پتہ نہیں کیا لینا ہے. اس سے باہر نکالیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ریلیکس کر دیں. اچھے نمبر لانا فرض نہیں ہوتے, ہم نے فرض کر دیے ہیں بچے پر. چھوڑ دیں, نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں وہ اچھا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم ایگزام جیت جاتے ہیں, بچہ ہار جاتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم بچہ جیت جائیں. سائیکولوجیکلی اسٹیبل چائلڈ سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو نمبروں کے چکر میں نہ آئیں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی نمبروں سے نہ دھوکہ دیں نہ دھوکہ لیں. مطلب کہیں بھائی نمبر ایسی ہوتا ہے, یہ نمبر ہی لوگوں کا کام ہے, ہم نمبر کی بات ہی نہیں کرتے. جوائنٹ فیملی میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ جوائنٹ فیملی کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جوائنٹ فیملی کے کچھ چیلنجز بھی ہیں. جوائنٹ فیملی سراسر مسئلہ نہیں ہے, جوائنٹ فیملی سراسر
رحمت نہیں ہے. جوائنٹ فیملی دین کا پروپوزڈ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو بہرحال اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو بات ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیمیج، اصل میں ہم بعض اوقات اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے بچے کو کیا کہا ہے، فلاں نے میرے بچے کو کیا کہا ہے. اس نے آپ کے بچے کو جو کہا ہے اس سے تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے، اور آپ جو اس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں اس سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ہمیں بلند ہونے کی ضرورت ہے. بچہ بڑی جلدی اس بات کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ماں اور باپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ بڑی جلدی ان کو ایک خاص کیٹیگری سے نیچے لے آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی غلط بات کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے میٹر نہیں کریں گے. ایک دو انٹریکشن کے بعد وہ انہیں ایک خاص مقام سے نیچے رکھ دے گا. وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے، مطلب ان کو سیریس نہیں لینا ہے. وہ یہ لرن کر لیتا ہے بچہ، یہ خالہ جان ہے انہیں سیریس نہیں لینا، دادی جان ہے سیریس نہیں لینا، نانی جان ہے سیریس نہیں لینا. 2-3 انٹریکشن میں وہ بڑی جلدی ایڈجسٹ کرتا ہے. لیکن وہ 2 انسان جس کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ 20 سال 15 سال کے بعد بھی نہیں ہو پاتی، وہ والدین ہوتے ہیں. یہ پھل جس شاخ سے لٹکا ہوا ہے اس شاخ کو اپنا فکر اپنے یعنی آپ سے کنیکٹڈ ہے نا، آپ کی ایکسٹینشن ہے، آپ سے نکلا ہی ہے. آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. جوائنٹ فیملی کے اندر بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو اس کا بڑا خیال کرتی ہوں، دادا جان صحیح نہیں کرتے، دادی جان، پھپھی جان. چھوڑ دیں اسے، بچہ خود اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرے گا. اسے سمجھ آئے گا اوکے پھپھی جان کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں. وہ بڑی جلدی اس طرح ایڈجسٹ کر لیتا ہے. 2 انٹریکشن 3 انٹریکشن کے بعد ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن آپ کو وہ یعنی اس کی آپ بہت بڑی ضرورت ہے، مطلب کوئی کمپیریسن نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ ہماری ٹریننگ سے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میں نے تو سیکھ لیا ہے آپ کے ورک شاپ میں بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، لیکن ان کی پھوپھی کا کیا کروں، انہیں کون سمجھائے. بہت سے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار چھوڑو، پھوپھی بھی صحیح ہو جائے گی، اپنے آپ کو سنبھالو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو فیل نہیں کرو. بس پھوپھی کے لیے دعا کرو اور اس بات کو فیل نہیں کرو. اور ان سے اگر آپ اس انسان سے جو آپ سے فکری طور پر مختلف ہے، شخصی طور پر مختلف ہے، اپروچ میں مختلف ہے، طریقہ کار میں مختلف ہے، حتیٰ کہ مسلک میں مختلف ہے، جب آپ اس سے دوستی کر کے دکھا دیتے ہیں نا تو آپ کے بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا اپنے سے مختلف انسان کو گوارا کرنا چاہیے. اچھا سیکھتا ہے وہ انسانوں میں جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھتا ہے. اس وقت بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ صرف اپنے ہی جیسے انسان کو ڈھونڈو، وہ ملے گا نہیں، اور پھر بس پریشان رہو. بہت مشکل صورتحال میں ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے سے مختلف انسان کے ساتھ تعلق نبھا سکیں، اپنے سے بہت مختلف انسان کو گوارا کر سکیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ وہ ہمیں دیکھے گا نا. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ہمارے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمیں رب کریم ویسا بنا دے جیسا بندگی کے لیے ہمیں ہونا چاہیے. رب کریم میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے. جو غلطیاں ہم سے پیرنٹنگ میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے، اس کے ازالے کی، اس کی کمپنسیشن کی اپنی قدرت سے کوئی صورتیں پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، ہمیں اپنے تزکیے، اپنی تربیہ کی فکر ہو، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کا ایک اچھا فریضہ انجام دے سکیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اس وطن میں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اچھا کام ہو رہا ہے. ہر اچھے کام کرنے والے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.